السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ۔ پورش میں کار کھڑی کر کے وہ تیزی سے باہر نکلے۔ لوہے کے بیرونی زینے سامنے تھے۔ وہ ہیل سے برت زینے پھلانگ کے اوپر آئی۔ اسٹوڈیو کا دروازہ کھلا تو وہ خاموش پڑا تھا۔ سامنے ایک سٹینڈ رکھا تھا جس پہ اسکیچ کرنے کے لیے کاغذ آویزاں تھے۔ مالا قدم قدم چلتی اس کاغذ کے قریب آئی، پھر بے اختیار گردن پہ ہاتھ رکھا۔ اس وقت کوئی اس کا گلا نہیں دبا رہا تھا، لیکن گلا دبانے کی وہ تکلیف سے یاد تھی۔ جو تمہارا پیغام مل گیا ہے؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ آگے بڑھی اور اسکیچ بک کا صفحہ پھاڑ دیا۔ میں تمہارا اسکیچ نہیں بناؤں گی، وہ اس صفحے کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ تنگ آ گئی ہوں میں تم سے اور اس انسان سے جس نے تمہیں میرے پیچھے لگایا ہے۔ اس نے ٹکڑے زور سے اچھالے، وہ اوپر تک گئے اور پھر تیزی سے اس کے طرف میں گرتے چلے گئے۔ چھوڑ دو تم میرا پیچھا، بس کر دو۔ تم یہی چاہتے تھے کہ میں زیاد سے شادی نہ کروں، نہیں کر رہی میں اس سے شادی۔ وہ ایڑیوں پہ گھومتی اطراف میں دیکھتی کہہ رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی، بظاہر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں صرف اپنی ماں کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ دائیں دیکھا پھر بائیں، وہاں خاموشی تھی، لیکن وہ جانتی تھی اس کا پیغام عامل تک پہنچ جائے گا۔ اس نے گردن پر ہاتھ رکھا، وہاں مٹر کے آدھے دانے جتنا سرخ نشان موجود تھا۔ خون کے 3-4 قطرے نکل کے جم گئے تھے، لیکن وہ قطرے کشمالہ مبین کو ہلا دینے کے لیے کافی تھے۔ وہ جتنا ہی سامل کا تعاقب کرے گی اتنا ہی وہ اسے ڈرائے گا۔ اسے اب اپنے تعاقب کار کو نظر انداز کر کے اپنی زندگی میں واپس جانا ہوگا۔ جس وقت وہ اسٹوڈیو کی سیڑھیاں اتر کے واپس نیچے جا رہی تھی، ہر طرف خاموشی اور سکوت تھا۔ نہ کوئی آواز تھی، نہ کھڑک۔ اپنی کال کوٹری میں موجود سرکار نے اپنے سامنے زمین پر رکھی تصویریں دیکھیں۔ ایک مسکراہٹ اس کے بوڑھے چہرے پہ بکھر گئی۔ اس کی سماعت میں کسی نادیدہ مخلوق کی آواز گونج رہی تھی۔ پھر اس نے سمجھ کے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، ہم اسے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں گے۔ اس نے سامنے رکھی کشمالہ اور زیاد کی تصاویر ایک طرف رکھی، پھر وقت ایک اور تصویر نکال کے اپنے چہرے کے قریب کی۔ وہ بھوری آنکھوں والی مسکراتی ہوئی ماں بینا کا چہرہ تھا۔ ایک ماہ بعد اس کا بچہ ہونا ہے، لیکن نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں اٹھائی، اپنے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے نادیدہ موکلات کو دیکھا۔ اگر ہم یہ بچہ مارنے میں کامیاب ہو گئے تو ہماری پاور کئی گنا بڑھ جائے گی، ہماری جادو جلد اثر کریں گے، ہم جو چاہے کر سکیں گے۔ اس نے قریب رکھی ایک صندوق کھولی، اندر سے ایک ننھا سا گڈا نکالا۔ یہ بازار سے خریدا گیا کوئی سستا سا بیبی ٹوائے تھا۔ یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آنا چاہیے۔ عامل کے ہاتھ اس بیبی کے کپڑے اتار رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بڑھنا ہو گیا۔ پھر اس نے ساتھ رکھی سوئیوں میں سے ایک سوئی نکالی اور اسے گڈے کے دل کے مقام پہ اندر گھسا دیا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ چلی ویک کے اس سفید گھر کے لاؤنج میں ماہی بیٹھی تھی، سر پر دوپٹہ۔ وہ تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے تھی، دوسرے ہاتھ سے موبائل سامنے کر رکھا تھا۔ وہ نماز پڑھ کے ہٹی ہی تھی کہ ماں کی کال آ گئی۔ وہ خود اب صحت مند اور حشاش پشاش لگتی تھی، البتہ اسے دیکھ کے فکر مند ہو گئی تھی۔ پاکستان آ جاؤ ماہی، وہاں کے لیے کیسے ڈلیوری کرواؤ گی؟ جیسے گوریاں بچے پیدا کرتی ہیں ماں، یہاں بہت ہیلپ مل جاتی ہے، سب ہو جائے گا۔ نہیں بیٹے، پاکستان آ جاؤ، میں ہوں یہاں، مالا ہے، بختو ہے۔ بیٹے یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ بعد کمرے سے نکل کے کچن کے اطراف آ رہا تھا۔ اس بات پہ چہرہ گھما کے ماہی کو دیکھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ خاموشی سے کچن کیبنٹ کا دروازہ کھولا اور کچھ ڈھونڈنے لگا۔ اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، بعد اسی مہینے کے آخر میں ڈلیوری ہے، اور پھر اس کی اب آواز دھیمی ہوئی۔ پچھلے 2 دفعہ بھی سفر کرنے کی غلطی کی تھی، ہر دفعہ اس کمبخت دوحہ ایئرپورٹ پہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا۔ میں اس دفعہ رسک نہیں لے سکتی۔ لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے تم سفر کر سکتی ہو۔ فی الحال سب کچھ ٹھیک ہے۔ ماہی نے بھوری آنکھیں اٹھا کے عباد کو دیکھا تو وہ بھیگی ہوئی تھی۔ تم مانو یا نہ مانو، کبیرہ تائی کے ہمارے بچے سے پرانی دشمنی ہے۔ وہ اس بچے کو دنیا میں نہیں آنے دینا چاہتی، میری بے احتیاطی کو راستہ دے گی۔ اس نے تصویر پھر سے اٹھا لی۔ یار کس کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ کسی کے بچے پہ جادو کروائے؟ میں مانتا ہوں ان باتوں کو، لیکن اب تم کچھ زیادہ ہی وہم کرنے لگی ہو۔ وہ سر جھٹک کے کیبنٹ سے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ میں تم سے زیادہ پاکستان جانے کی خواہش رکھتی ہوں، میرے دل سے پوچھو۔ ماں جب سے بیمار ہوئی ہے میں ان سے نہیں ملی، ان کی خدمت کا موقع نہیں ملا۔ مالا اور معید کو ملا ہے، لیکن جیسے ہی بیبی پیدا ہوگا، دھڑکتے دل سے کہا، انشاءاللہ ہم پہلی فلائٹ سے پاکستان جائیں گے۔ فوراً نہیں جا سکیں گے ماہی، پہلے بیبی کا نکوب
شناختی کارڈ بنے گا، 30-35 دن لگیں گے۔ ہم نئے کو بنتے ہی چلے جائیں گے نا، اس نے خود کو تسلی دی۔ ویسے بھی ماں آپ ٹھیک ہیں، تب تک وہ مزید بہتر ہو جائیں گے۔ عباد اپنی مطلوبہ چیز تلاش کر کے وہاں سے چلا گیا اور ماہی خاموشی سے تسبیح پڑھتی رہی۔ دفعتاً فون پھر سے جا بجا۔ نمبر دیکھ کے اس نے گہری سانس لی، ماتھے پہ بل تھے۔ میں کئی دن سے آپ کو میسج کر رہی ہوں، آپ کہاں تھے ماہر بے؟ بزی تھا، آج وقت ملا ہے، خیریت؟ مجھے مالا نے بتایا ہے کہ آپ نے اس کا ریسٹورانٹ خریدا تھا، آپ نے مجھے نہیں یہ بتایا۔ اس کی آواز میں خفگی تھی۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ تم بھی اپنی بہن کی طرح مجھ پہ شک کر رہی ہو؟ شک نہیں کر رہی، اس کی آواز دھیمی ہوئی، لیکن سوال کرنا میرا حق بنتا ہے۔ مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا مابینا، میں وہ کمپنی نہیں چلاتا، مالک چلاتا ہے۔ مالک کون؟ ماہی کے ابرو مشکوک انداز میں اکٹھے ہوئے، فون سپیکر پہ کر کے اس نے انسٹاگرام کھولا۔ میرے چچا، اس نے ایک لبنانی گروپ کو اوشن خرید کے دیا ہے، ہماری کمپنی ہر روز ایسے خرید و فروخت کرتی ہے۔ کیا آپ نے مالک سے پوچھا کہ اس نے یہ کیوں کیا؟ اس کا انگوٹھا اسکرین کو سکرول کر رہا تھا۔ نہیں، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ یہ سفید بالوں والا ہے مالک، تمہیں کیسے معلوم؟ وہ حیران ہوا۔ آپ نے اسے انسٹا پہ فالو کیا ہوا ہے۔ دنیا بہت چھوٹی ہے ماہر بے، اور یہ انگلیوں میں سما جاتی ہے۔ وہ ہلکا سا ہنستی ہے۔ جاب کر لو لڑکی، ورنہ سارا دن گھر میں فارغ یہی کام کرتی رہوگی۔ مجھے شوق نہیں ہے جاب کا، میں اپنی گھرداری میں خوش ہوں۔ اچھا، ترخ کر بولی۔ وہ خاموش رہا تو اس نے آواز دھیمی کی۔ مالک نے مالا کا ریسٹورانٹ کیوں بکوایا؟ اس سوال کا جواب وہی دے گا۔ میں نے جب اسے البم کی تصاویر دکھائی تھی اور بتایا تھا کہ میں اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا ہوں، تو اس نے 3 دن میں مجھے مالا کی معلومات لا دی تھی۔ میں سمجھا اس کے پاس بہت کام کے بندے ہیں، لیکن نہیں، مالک مالا کو پہلے جانتا تھا، وہ اس سے مل چکا تھا۔ کب کہاں مجھے نہیں معلوم، لیکن اس نے ہوٹل میں مالا سے ملنے کے لیے بیربل کو بھیجا، خود نہیں گیا۔ نہیں چاہتا تھا کہ مالا اس کو پہچانے۔ یعنی عبد المالک فرید کو چھپا رہے ہیں۔ پھر اس کو یاد آیا، کبیرہ تائی کے نئے عامل کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ ماہر نے بیزاری بھری سانس خارج کی۔ اس کی کیا ضرورت ہے، ہم کتنے عاملوں کو پکڑیں گے، تم اپنا ایمان مضبوط رکھو، کچھ نہیں ہوگا تمہارے بچے کو۔ ماہی کی پلکیں بھیگنے لگی۔ مجھے پھر سے برے خواب آنے لگے ہیں۔ ہر چیز مکتوب ہے مابینا، مکتوب، لکھی ہوئی۔ تمہارے بچے کی زندگی بھی اور موت بھی، وہ اپنے وقت پہ آتی ہے، ایک دن اوپر نہ ایک دن نیچے۔ کوئی جادو، کوئی جن اس کو اوپر نیچے نہیں کر سکتا۔ ماہی کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے اور آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا۔ مکتوب، اس نے سوات میں سر ہلا دیا۔ اگر میرے بچے کی زندگی اللہ نے لکھی ہوئی ہے تو اسے کوئی مار نہیں سکتا، اسے کوئی مار نہیں سکتا، اس نے نرمی سے دہرایا۔ ماہی پورے دل سے مسکرا دی۔ فون بند کیا ہی تھا کہ عباد باہر آتا دکھائی دیا، اس کے چہرے پہ خفگی تھی۔ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہی۔ وہ صوفے پہ اس کے پیچھے جھک کے کھڑا ہوا، اس کے کندھے کے قریب کہنے لگا، تم مالا کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہو، اس کو معلوم ہوا کہ تم ماہر سے بات کرتی ہے تو وہ بہت ناراض ہوگی۔ میں اسے بتا دوں گی جب پاکستان جاؤں گی، ابھی مجھے سٹریس مت دو۔ عباد افسوس سے سر جھٹک کے سیدھا ہوا اور واپس پلٹ گیا۔ ماہی کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ پھر سے تسبیح پڑھنے لگی تھی۔ اگر اس کی اولاد مکتوب تھی تو دنیا کے سارے جادوگر اکٹھے ہو کے بھی اس کے بچے کو موت نہیں دے سکتے تھے۔ اس تاریخ کوٹری میں زمین پہ چوکڑی مارے عامل سرکار کے سامنے آج بہت سی تصاویر رکھی تھی، دھاگے، مختلف اقسام کی روشنائیاں، لیکن فی الحال اس کی توجہ ہاتھ میں پکڑے گڈے پہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، انگلی میں ایک لمبی نوکیلی سوئی تھی۔ سرکار کے ہاتھ اس کی نوک کو سرخ روشنائی میں ڈبو کے گڈے پہ لگا رہے تھے۔ پہلے اس کے سینے کے درمیان سلیب کا نشان بنایا، پھر باری باری ہر عضو پہ اس کا نوکیلا قلم کاٹنے لگا تھا۔ ماں کے پیٹ میں بچے کا ایک ایک عضو آہستہ آہستہ ضائع ہو جائے گا۔ سرکار کی بڑبڑاہٹ جاری تھی، یہاں تک کہ جب بچہ پیدا ہوگا وہ مرا ہوا ہوگا۔ اس کی آواز میں جوش تھا۔ بچوں پہ کیے جانے والے جادو سرکار کو سب سے زیادہ پسند تھے۔ زیاد کو کیمپین کی وجہ سے کچھ دن لاہور میں رکنا پڑ گیا۔ دبئی جانے سے پہلے وہ ان سے ملنے مبین منزل آیا تھا۔ معید اس کا پہلے ہی معترف تھا، اب اس کی نظروں میں زیاد کی عزت مزید بڑھ گئی۔ وقت بھی چائے لے آئیں، ماں نے اپنے زمانے کا کوئی قصہ شروع کر دیا۔ زیاد دھیمی آواز میں مسکرا کے ان کے قصوں میں اضافہ کیے گیا۔ ماہی کی طرح اسے بھی سب رشتہ داروں کا علم تھا۔ مالا اور معید ہنستے ہوئے سنتے گئے، وہ دونوں رشتہ داروں کی خبر رکھنے کے معاملے میں ایک جیسے تھے۔ اب میں اجازت چاہوں گا۔ اس کی فلائٹ قریب تھی۔ وہ گھڑی دیکھتے ہوئے اٹھا، نہ جانے کیوں اس کا دل اداس ہوا۔
جب بھی آیا کرو ہم سے ضرور ملا کرو۔ وہ ماں کے سامنے جھکا تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تاکید کرنے لگی۔ اپنی امی کو سلام دینا، امی کے لیے دعا کیجیے گا، ان کے کچھ ٹیسٹ کروائے ہیں، رپورٹ کا انتظار ہے۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں، کچھ اداس، کچھ پریشان۔ کشمالہ چونکی، دل بری طرح دھڑکا۔ ایک اور ماں؟ نہیں، تمہاری ماں بہت نیک ہے زیاد، اس نے اپنے سسرال اور خاندان سب کی بہت خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف نہیں دے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، ہم آنٹی کے لیے دعا کریں گے۔ اسے چھوڑنے پورش تک آئے، وہ کچھ مضطرب لگ رہا تھا۔ زیاد، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس نے اس کا چہرہ دیکھ کے تسلی دی۔ وہ دونوں پورش کی دھوپ میں کھڑے تھے، کمپنی کی کار ساتھ کھڑی ان کی منتظر تھی۔ وہ ٹھیک نہیں ہوں گی۔ زیاد نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا، اس کی آنکھ کا کنارہ بھیگا ہوا تھا۔ ڈاکٹرز کو بلڈ کینسر کا شبہ ہے۔ اس نے بے اختیار سینے پہ ہاتھ رکھا۔ ایک اور ماں؟ ان کو شاید خود بھی علم ہے ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وہ جلد از جلد میں شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ دھوپ میں آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے کار کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ماؤں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے زیاد، ان کی بات مان لے، کوئی اچھی لڑکی ملے تو شادی کر لیں۔ وہ زخمی سا مسکرا دیا۔ میں عام سا انسان ہوں کشمالہ، مجھے عام سی لڑکی ہی ملے گی، مل جائے تو اس کو کھونا مت۔ حلق میں کچھ پھنس گیا، کیا اس نے غلطی کر دی تھی؟ زیاد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ چلا گیا اور وہ کتنی دیر اس جگہ کو دیکھتی رہی۔ سلیم گیٹ بند کرنے لگا۔ جب اسے مالا باجی کی آواز آئی، اس نے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کے دیکھا۔ تم اتنی دھوپ میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ شلوار قمیض والا پٹھان بچہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے شرماتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہی مسکرا کے اسے آتے دیکھے گئی، یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے رکا۔ کیا چھپا رکھا ہے؟ اس نے دونوں ہاتھ آگے کیے، ان میں موتیوں کے گجرے تھے، آپ کی امی کے لیے۔ وہ ہنس دی، پھر اس کی ہتھیلیوں سے گجرے اٹھائے اور ناک کے قریب لے جا کے سونگا۔ خوشبو نے دھوپ اور گرمی کا احساس غائب کر دیا۔ آپ نے کہا تھا مجھے فالتو رنگ دے دیں گی، وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ دفتن اس کی نگاہ لان پہ پڑی، اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی، لب بے یقینی سے کھل گئے۔ آپ کے گھر میں موتی کا پودا لگا ہوا ہے باجی؟ اس نے شوق کے عالم کشمالہ کو دیکھا، وہ بے اختیار ہنس دی۔ ہاں، لیکن تم پھر بھی مجھے روز گجرے لا کے دو گے۔ بچے نے ایک مایوس نظر اپنے گجرے پہ ڈالی۔ لیکن میں تمہیں فالتو رنگ نہیں دوں گی، بلکہ میں تمہیں پینٹ کرنا سکھاؤں گی، سیکھو گے؟ اس کا چہرہ کھل اٹھا، شرما کے سر ہلا دیا۔ اس کو اوپر میرے اسٹوڈیو میں لے جاؤ، میں آتی ہوں۔ اس نے سلیم کو اشارہ کیا جو مشکوک نظروں سے اس پٹھان بچے کو گھور رہا تھا۔ اور ان سب کا کیا؟ اس کی شرماتی آواز پہ وہ چونکی، گیٹ کی طرف دیکھا، وہاں اس کی شکل والے 4 اور بچے دان نکالے جو جھانک رہے تھے۔ ان کے لباس بے ترتیب اور ملگجے تھے، لیکن چہروں پہ انوکھی رونق تھی۔ کشمالہ نے گہری سانس لی۔ ان کو بھی اوپر لے جاؤ، وہ اور کیا کہہ سکتی تھی؟ یہ بلٹون کہاں سے جمع کر لی؟ وہ ماں کے پاس واپس آئی تو دیکھا وہ ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے باہر جمع ہوئے نمونوں کو دیکھ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ دھڑ دھڑ کی آوازوں کے ساتھ وہ اوپری زینوں پہ بھاگ رہے تھے۔ ریسٹورنٹ والا پروجیکٹ ختم ہو چکا ہے ماں، نیا کام ملنے سے پہلے کچھ دن میں گھر پہ ہوں گی۔ اچھا ہے ان بچوں کو کچھ سکھا دوں۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھے ان کے نرم بھری بھری کلائیوں میں گجرے پہنانے لگی۔ ماں نے مسکرا کے ان پھولوں کو دیکھا، پھر اپنی بیٹی کے جھکے سر کو۔ وہ ان حماق سے گجرے کی ہک بند کر رہی تھی۔ ماہی سے کہو پاکستان آ جائے، وہ وہاں اکیلے کیسے ڈلیوری کروائے گی؟ ان کی ہر روز یہی تکرار ہوتی تھی۔ وہ سفر کرنے سے ڈرتی ہے ماں، ویسے بھی ستمبر کے آخر میں ڈلیوری ہوگی اور بیبی کا نائکوب اکتوبر کے آخر تک بن جائے گا، یا کم نومبر کو وہ آپ کے پاس ہوگی۔ وہ مسکرا کے انگلیوں پہ طریقے گن کے بتائیں، پھر ایک دم وہ ٹہر گئی، بالکل ساکت۔ آپ کی ماں کے پاس 6 ماہ ہے، آپریشن کروائیں یا نہ کروائیں؟ ڈاکٹر وہرا کی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی۔ آج 1 مئی ہے، 6 ماہ بعد 1 نومبر ہوگی۔ ڈاکٹر وہرا کی ڈیڈ لائن۔ اس نے سر جھٹکا، چہرے کی رنگت یکدم پھیلی ہوئی۔ پھر ماں کو دیکھا، اب وہ تندرست ہو رہی تھی، کل ہی MRI کروایا تھا، مننجیوما دوبارہ نہیں بڑھنا تھا، نہ اگلے 10-15 برس تک بڑھنے کا امکان تھا۔ ڈاکٹر وہرا کی ٹائم لائن جھوٹی تھی، 1 نومبر آ کے گزر جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب کوئی وہم نہیں پالے گی، نہ وہ اس عامل کو ڈھونڈے گی، نہ ہی وہ ان چکروں میں پڑے گی۔ اسے صرف ماں پہ فوکس کرنا تھا، ماں اور بچوں پہ، رنگوں اور پھولوں کے گجروں پہ۔ زیاد سلطان، ماہر فرید، عامل اور ڈاکٹر وہرا کی ٹائم لائن، اسے ہر شے کو دماغ سے جھٹکنا تھا۔
ہر چیز قلم سے شروع ہوتی ہے۔ کشمالا کے اسٹوڈیو کے بلائنڈ ہٹے ہوئے تھے، فرش پر بچے نیم دائرے کی صورت میں بیٹھے تھے، سب کے سامنے اسکیچ بکس تھیں اور وہ ان سب کو ایک ایک پینسل پکڑا رہی تھی۔ اس کے بال جوڑے میں بندھے تھے اور سر پہ سبز رومال بندھا تھا۔ سب سے پہلے قلم کو بنایا گیا تھا۔ استنبول میں کیف کے کانفرنس روم میں بہت سے لوگ جمع تھے، ان کے سامنے درجنوں نقشے پھیلے تھے۔ وہ سربراہی جگہ پہ کھڑا جھک کے قلم سے نقشے پہ ایک جگہ دستک دے رہا تھا۔ سامنے بیٹھے افراد خاموشی سے سر ہلاتے اس کو سن رہے تھے۔ پھر قلم سے ایک کتب لکھوائی گئی، لوہے محفوظ۔ کبیرہ بیگم اپنے بیڈ روم میں کھڑی تھیں، دو ملازمائیں ایک لمبے بیگ میں مکئی ڈریس سامنے لٹکا رہی تھیں۔ کبیرہ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ سے بیگ کی زپ نیچے کی، اندر ایک سیاہ لباس چھانک رہا تھا، نیا ڈیزائنر ویئر۔ کبیرہ اپنے پسندیدہ جنازوں کے لیے نئے لباس اور نئی جیولری بنوایا کرتی تھی۔ یہ لباس ماہی کے بچے کی موت کے لیے تھا۔ جب کینیڈا سے خبر آئے گی تو وہ یہی لباس پہن کے حور جہاں سے ملنے جائیں گی۔ کبیرہ نے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی چیک بک کھولی اور ایک قلم اٹھایا، پھر چیک پہ ایک قلم لکھ کے سائن کی۔ اس عامل کے لیے تھی جتنی رقم اتنا مضبوط کام۔ اس کتاب لوح محفوظ میں ہم سب کی قسمتیں مکتوب کر کے بند کر دی گئی تھیں۔ ایک کو ورکنگ سپیس کی اونچی خالی دیوار کے ساتھ کشمالا مبین بیٹھی تھی۔ اس کی گرافائٹ پینسل دیوار پہ اسکیچ بنا رہی تھی۔ ارد گرد گزرتے لوگ رک رک کے ستائش سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، کانوں میں ہینڈز فری لگے تھے اور وہ بہت مہارت سے اپنا کام کر رہی تھی۔ قلم نے اس دنیا کی ہر چیز کو تخلیق میں آنے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ ماہر کے آفس میں اندھیرا تھا، کھڑکی کے ساتھ ایک بڑی میز کا اضافہ کر دیا گیا تھا جہاں ایک سرخ عمارت کے 3 طرح کے ماڈلز رکھے تھے۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا، سامنے ایک گرافک ٹیبلٹ رکھا تھا جس پہ وہ مہارت سے ڈیجیٹل پین کے ذریعے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ اسکرین کی نیلی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ دفعتاً وہ رکا، ساتھ رکھا موبائل اٹھا کے دیکھا، گرین آئیز کی چیٹ کھولی، کوئی میسج نہیں، کوئی پکار نہیں۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی، دل میں اٹھتے درد کو محسوس کیا۔ ایک لمحہ تھا، ماہر فرید نے اسے جی لیا، پھر آنکھیں کھولی اور اسپاٹ چہرے کے ساتھ پین پھر سے اٹھا لیا۔ اور اس قلم کے لکھے کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ماہی ہسپتال کے کمرے میں لیٹی تھی، اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، جسم کی کئی ہڈیوں کو توڑ دینے والی جیسی تکلیف کے بعد وہ نڈھال تھی۔ عباد اس کے ساتھ کھڑا تھا اور مسکرا کے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ نرس نے کمبل میں لپٹا ایک ننھا سا وجود اس کے سامنے کیا۔ بیبی گرل ہے اور بہت صحت مند ہے۔ مکتوب، وہ بڑبڑائی، پھر وہ ایک دم چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے رونے لگ گئی۔ وہ ہنس بھی رہی تھی اور وہ رو بھی رہی تھی۔ انسان کو قلم بہت دیر سے ملا تھا۔ اسے ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ عامل سرکار کے ہاتھ زعفرانی سیاہی میں ڈوبے قلم کو غصے سے اس گڈے پر رگڑ رہے تھے۔ بے جان گڈا ساکتے تھا، پھر اس نے زور سے قلم کو 2 حصوں میں توڑ دیا۔ اس کا چہرہ سرخ بھوکا ہو رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ تم سب، ایک کام نہیں کر سکے تم، ایک بچہ نہیں مار سکے۔ اس نے گڈا اٹھایا اور پوری قوت سے دیوار پہ دے مارا۔ عامل نے چہرے پہ آیا پسینہ آستین سے صاف کیا، پھر اپنے بوڑھے جھریوں زدہ ہاتھوں کو دیکھا، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ ایک بچہ ہم نہیں مار سکے، ایک کمزور بچہ؟ اس کا سر شکست خوردگی سے دائیں بائیں ہل رہا تھا۔ بہت سے انسانوں نے قلم کے لکھے کو بدلنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج تک کوئی کامیاب نہیں ہو سکا۔ ماں صوفے پہ بیٹھی مسکرا رہی تھی، ساتھ موجود مالا نے موبائل ان کے سامنے پکڑ رکھا تھا۔ اسکرین پہ ماہی اور عباد نظر آ رہے تھے۔ ماہی ہنستے ہوئے گلابی کمبل میں لپٹی ننھی سی بیبی ان کو دکھا رہی تھی۔ ہم نے اس کا نام حور عین رکھا ہے، حور جیسی آنکھوں والی۔ حور عین؟ ماں مسکراتے ہوئے بچی کی سبز آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، وہ ان کا عکس تھی۔ ان کے ہاتھ میں 2 نکیلی سلائیاں تھیں جن پہ وہ مہارت سے انگلیاں چلاتے ہوئے اون کا گولا بن رہی تھی۔ ماہی کی بیٹی کی گلابی سویٹر کے گھر ایک کے بعد ایک چڑھ رہے تھے۔ قلم کے لکھے کو قدر کہتے ہیں، اور قدر کو کوئی شے نہیں بدل سکتی، نہ کوشش، نہ جادو، نہ بد دعا۔ دفع ہو جاؤ تم ناکام عامل فراڈ، میں تمہیں اپنا پیسہ کھلاتی رہی اور تم ایک بچے کو نہیں مار سکے، کبیرہ فون پہ چیختے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بیبی ہم نے 40 دن تک چلا کاٹا، لیکن کبیرہ نے زور سے موبائل دیوار پہ دے مارا۔
وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے فرش پہ بیٹھی تھی. مسلسل رونے کے باعث ان کی آنکھوں کا سارا کاجل بہہ گیا اور اب وہ سیاہ اور متورم ہو رہی تھی. انہوں نے ایک نظر وارڈروب کے ساتھ اویزا ڈیزائنر ڈریس پہ ڈالی، پھر گھٹنوں پہ رکھا ایک فوٹو فریم دیکھا جسے وہ کافی دیر سے پکڑے ہوئے تھی. اس میں ایک چھوٹے بچے کی تصویر مسکرا رہی تھی، گورا چٹا خوبصورت بچہ. کبیرہ نے تصویر کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، آنسو پھر سے بہنے لگے. قدر کو صرف ایک شے تبدیل کر سکتی ہے، وہ ہے دعا. زیاد ایک ڈاکٹرز کلینک میں بیٹھا تھا، اس کا چہرہ زرد اور جھکا ہوا تھا. ڈاکٹر میکانکی انداز میں قلم سے پیڈ پہ کچھ لکھ رہا تھا، پھر اس نے سر اٹھا کے زیاد کو دیکھا اور افسوس سے نفی میں سر ہلایا. زیادہ سے زیادہ 1 سال ہے ان کے پاس. ایک آنسو زیاد کی آنکھ سے نکلا اور اس کے سامنے چہرے پہ گرتا گیا. اس نے اسپاٹ میں سر ہلا دیا. 1 سال؟ وہ بڑبڑایا. دعا نیچے سے اوپر جاتی ہے اور قدر اوپر سے نیچے آتی ہے. جو زیادہ طاقتور وہ فتح اس کی ہوتی ہے. کشمالہ نرمی سے ماں کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی. وہ سہج سہج کے قدم اٹھا رہی تھی. وہ مسکرا کے انہیں اگلا قدم رکھنے کے لیے کہہ رہی تھی. پھر اس نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا. ماں نے بے چینی سے اسے دیکھا. کچھ نہیں ہوگا، اب آپ خود چلیں گی بغیر سہارے کے. وہ چند قدم پیچھے ہٹی. ماں نے جھجکتے ہوئے ایک قدم رکھا، پھر دوسرا. بنا سہارے کے وہ دھیرے دھیرے اپنے پیروں پہ چلنے لگی تھی. مالا مسکراتے ہوئے انہیں اپنے قریب آتے دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور لب مسکرا رہے تھے. قلم کے لکھے کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت سے پہلے نہ کچھ ملتا ہے نہ بعد میں. ہر انسان کو اپنا وقت پورا کرنا ہوتا ہے. ماہی اور عباد کے سفید لاؤنج میں ایک کاٹ رکھا تھا جس میں کمبل میں لپٹی ننھی سی گڑیا سو رہی تھی. ماہی کچن سنک پہ نل کھولے کھڑی پانی سے برتن گزار رہی تھی جب گھنٹی بجی. اس نے ہاتھ پہنچے اور پردہ ہٹا کے گلاس ڈور پہ کھولا. سردی کی ایک لہر اندر آئی. کوریئر بوائے نے ایک قلم اس کی طرف دستخط کے لیے بڑھایا. اس نے نا سمجھی سے اس کے ٹائپ پہ دستخط کیے، پھر اپنے نام آئے لفافہ اندر آئی کپ کپاتے ہاتھوں سے سچاک کیا. اندر ایک نائکوپ تھا، حورے عین عباد کا نائکوپ. ماہی نے بے اختیار چیخ روکنے کے لیے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ہور ہور وہ بھاگتے ہوئے کارٹ میں لیٹی بچی تک آئی. تمہارا نائکوپ آ گیا بیبی، اب ہم پاکستان جا سکتے ہیں. او میرے اللہ، ہم ماں کے پاس جا سکتے ہیں. اس کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہ رہے تھے. اس نے ایک نظر دیوار پہ لگے کیلنڈر کو دیکھا. آج 28 اکتوبر تھی. اس نے پہلے سے 29 کی شام کی فلائٹ بک کر رکھی تھی، کینیڈا سے جرمنی، جرمنی سے قطر اور قطر سے پاکستان. پھر وہی دوحہ ایئرپورٹ آئے گا درمیان میں، لیکن خیر 1 نومبر کی صبح وہ پاکستان میں ہوگی. وہ 1 سال سے ماں سے نہیں ملی تھی، لیکن ان کی بیماری کی آخری 6 ماہ 6 سال پہ محیط تھے. اب بالآخر تکلیف ختم ہونے والی تھی. وہ اپنی ماں سے ملنے جا رہی تھی. ہر انسان اس قلم کے لکھے کا پابند ہے. اسے اپنا مکتوب وقت پورا کرنا ہی ہے. 1 نومبر کی صبح ایک خوبصورت خواب سے ہوئی تھی. کشمالہ کی آنکھ آہستہ سے کھلی. اس نے پلکیں جھپکائیں. اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی. آج بند آنکھوں کے دوسری طرف کوئی ڈراؤنا خواب نہیں آیا تھا. آج اس نے خوبصورت ایک پیارا خواب دیکھا. وہ چند لمحے اپنے خواب کو سوچتی رہی، نہ جانے اس کا کیا مطلب تھا. پھر فجر کی اذان پہ اس کی توجہ بھٹکی. بیڈ پہ حرکت ہوئی تو اس نے کوہنی کے بل پہلو بدلا. ماں پیر بستر سے اتارتی دکھائی دے رہی تھی، ساتھ ہی وہ سو کے اٹھنے کی دعا پڑھ رہی تھی. جاگ گئی؟ اس نے مسکرا کے ان کی پشت کو دیکھ کے پوچھا. وہ سائڈ ٹیبل کا سہارا لے کے اٹھ کھڑی ہوئی. ہاں، لیکن آج میں فجر کے بعد سوؤں گی. انہوں نے گھڑی دیکھی. مالا مسکرا دی. ماں فجر کے بعد نہیں سوتی تھی، لیکن آج صبح ماہی نے پہنچنا تھا. وہ استقبال کے لیے پوری طرح سے تازہ دم ہونا چاہتی تھی. سوچ رہی ہوں اب تمہارا کمرہ چھوڑ کر اپنے کمرے میں منتقل ہو جاؤں. جب وہ باتھ روم سے وضو کر کے نکلی تو یوں ہی کہنے لگی. کیوں؟ تم ڈسٹرب ہوتی ہوگی نا بیٹے. وہ گیلی آستین نیچے کر رہی تھی. وہ بے اختیار ہنستی. 6 ماہ بعد خیال آیا کہ میں ڈسٹرب ہوتی ہوں گی. صاف صاف کہیں، آپ کی فیوریٹ بیٹی آ رہی ہے اور آپ اس کے کمرے میں شفٹ ہونا چاہتی ہیں. مالا جانتی تھی ماہی کے سامنے معید اور وہ بہت پیچھے چلے جائیں گے. وہ ایسی ہی تھی، آئے گی اور چھا جائے گی. وہ مسکرا دی. پھر سفید دوپٹہ سر پہ لپیٹا اور بیڈ کے کنارے پہ بیٹھی. دوپٹہ کانوں کے پیچھے اڑسا. چند سفید بال باہر کو جھانکنے لگے. مالا نے ان کے بالوں کے سفیدی کو دیکھتے ہوئے کہا، اوہ، میں لب کھول دی.
ماہی کے آنے سے پہلے اپنے آپ کا ہیئر ڈائی لگا دوں گی ورنہ وہ بہت بولے گی۔ کانوں کو باری باری چھوا، ماں نے ہلکے سے ہنس کے سر جھٹک دیا۔ ان کو نماز پڑھتے چھوڑ کے وہ باہر چلے گی۔ باہر بھی اندھیرا تھا۔ جب وہ واپس آئی تو ہاتھ میں موتیے کے پھولوں کی ٹوکری تھی۔ ماہی نے سلام پھیرا اور چہرہ اٹھا کے دیکھا۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی میں ان کی سبز آنکھوں کے گرد جھریاں صاف دکھائی دیتی تھیں۔ ماہی دوحہ پہنچ گئی ہوگی۔ وہ ساتھ ساتھ زیر لب اذکار پڑھ رہی تھی۔ جی کہہ رہی تھی بہت کوشش کی کہ کہیں اور سے اچھی فلائٹ مل جائے، لیکن اس کا ناپسندیدہ ایئرپورٹ پھر سے آ گیا درمیان میں۔ مالا نے موتیوں کے پھول ان کی سائڈ ٹیبل پہ رکھے۔ میں اب سوؤں گی بیٹے۔ وہ سیدھی ہونے لگی تھی جب ماں نے اپنے بھاری جھریوں ذرا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ اس نے مسکرا کے انہیں دیکھا، وہ بھی مسکرائیں۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے لیکن پھر خاموش رہیں اور اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ نہ جانے کیا کہنے لگی تھی، یوں ہی اپنا خواب یاد آیا۔ آپ آرام کریں، میں آج آپ کے نئے کپڑے نکلواتی ہوں۔ ماہی کو اپنی ماں ٹپ ٹاپ پسند ہے، ہیئر ڈائی بھی کیجیے گا اور میک اپ بھی۔ وہ الماری کی طرف آئی اور اس کو کھول کے ان کے کپڑے دیکھنے لگی۔ جب سے میں بیمار ہوئی تھی، معید اور مالا کی سارا توجہ ان کی صحت پہ تھی، خوراک، دوائیاں، ان کے نئے کپڑے بہت بنوائے تھے۔ خیر ماہی آ رہی ہے نا، وہی کرے گی یہ کام۔ ماں آپ کے لیے چائے بنوا دوں؟ میں سوؤں گی بیٹے۔ انہوں نے دوبارہ بازو پہ ہاتھ رکھے۔ وہ نیند میں جا رہی تھی، ساتھ ہی وہ زیر لب کوئی اذکار پڑھ رہی تھی۔ مالا جانتی تھی وہ ماہی کے آنے سے پہلے کا وقت جلد از جلد کاٹنا چاہتی تھی۔ وہ سو گئی اور ان کے سانس کی آواز کمرے میں گونجنے لگی تو وہ باہر چلی گئی۔ باہر ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی۔ آج 1 نومبر تھا اور ہر چیز ٹھیک تھی۔ اس کے سارے خوف، سارے وہمیں پیچھے رہ گئے۔ اس کی زندگی کی کہانی بالآخر مکمل تھی۔ کیا تھا جو اس میں ایک مرد نہیں تھا؟ اسے مرد نہیں چاہیے تھا، اسے اپنی ماں چاہیے تھی۔ وہ موتی کے پودے تک آئے اور چند پھول اتارنے لگی۔ ماہی کو بھی پھول پسند تھے، سوچا لاؤنج میں بھی رکھ دے گی تاکہ اس کے آتے ہی سارے گھر میں سے خوشبو محسوس ہو۔ ماہی کی عادت تھی کہ گھر میں داخل ہوتے ہی ہر جگہ نقص نکالے گی۔ فلاں چیز ٹھیک نہیں، آپ نے کہا تھا مجھے فالتو رنگ دے دیں گی، وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ فلاں چیز ٹھیک نہیں، یہ جگہ پہ نہیں ہوں۔ ماہی نہیں تھی تو کسی نے گھر کا خیال نہیں رکھا، اور واقعی وہ آتے ہی گھر کا سارا بگڑا حلیہ درست کر دیا کرتی تھی۔ پھول توڑتے ہوئے اپنے خواب کے بارے میں سوچنے لگی۔ ابھی کیا دیکھا تھا اس نے؟ مالا نے آنکھیں بند کی۔ ایک منظر نظروں کے سامنے بنتا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتی ہے، سامنے ماں ویل چیئر پہ بیٹھی ہے، اس کے کمرے کی چوکھٹ پہ۔ پیچھے کوئی چھوٹے قد کی عورت ویل چیئر تھامے ہوئے ہے، وہ ماں کو دیکھ کے مسکراتی ہے۔ وہ بھی چہرہ اٹھا کے اسے دیکھتی ہیں، پھر مسکراتی ہیں۔ ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان کا ہاتھ تھام لیتی ہے۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ میں آپ کو چھوڑ کے چلے گئی تھی ایک دفعہ۔ نہیں بیٹے، میں نے تو ساری باتیں بھلا دی، میں ناراض نہیں ہوں۔ وہ بھی مسکراتی ہیں۔ ان کی آنکھیں بہت چھوٹی ہیں، حقیقت سے بھی چھوٹی۔ پھر وہ آگے بڑھتی ہے اور ان سے گلے ملتی ہے، اس کے سیاہ اسکارف کی نرمی اسے محسوس ہوتی ہے۔ پھول توڑتا اس کا ہاتھ رک گیا۔ سیاہ اسکارف، وہ چونکی۔ ماں نے خواب میں اسکارف لے رکھا تھا، کالا سیاہ اسکارف جس سے صرف چہرہ نظر آتا تھا۔ ایسا اسکارف انہوں نے پہلے کب لیا تھا؟ ہاں اسے یاد آیا، احرام کا سیاہ اسکارف، جب وہ حج کرنے گئی تھی اللہ کے گھر۔ کسی کانٹے سے انگلی ٹکرائی، خون کی بوند ٹپکی، پھول ہاتھ سے گرے، وہ ایک دم اندر بھاگی۔ ماں ماں! وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اسی طرح کروٹ لیے سو رہی تھی۔ وہ ان کے سرہانے جھکے اور تیزی سے ان کو جھنجھوڑا۔ ماں ماں! ان کی رنگت سفید تھی اور بند ہوئی آنکھیں بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ مالا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ان کا ماتھا چھوا۔ وہ ٹھنڈا تھا، برف جیسا ٹھنڈا۔ ماں، میری ماں! وہ چیختے ہوئے ان کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ وہاں کوئی آواز نہیں تھی، صرف سناٹا تھا، اور سفید چہرے پہ ایک پرسکون سے مسکراہٹ تھی، ایک آواز تھی جو ہر طرف سنائی دے رہی تھی۔ آج میں فجر کے بعد سو جاؤں گی، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں نے ساری باتیں بھلا دی ہیں۔ ہر چیز سلو موشن فلم کی طرح ہو رہی تھی، ایسی فلم جس میں کوئی آواز نہیں ہوتی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ اس کی کمر کھڑکی سے جا لگی۔ اس نے بھاگتے ہوئے معید کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ بخت بھی اونچا اونچا رو رہی تھی۔ معید ان کی کلائی پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا، پھر گردن پہ وہ کچھ پکار پکار کے کہہ رہا تھا، اسے صرف لب ہلتے دکھائی دے رہے تھے۔ معید ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے انہیں بند کر رہا تھا۔ آج میں فجر کے بعد سو جاؤں گی۔ کوئی آواز نہیں تھی، کوئی صدا نہیں تھی۔ معید زمین پہ بیٹھے اپنے سر بیڈ سے لگائے رو رہا تھا۔
وقت بھی روتے ہوئے ان کے چہرے کے گرد کپڑا لپیٹ رہی تھی اور وہ ساخت سی کھڑی کمر ٹکائے کھڑی تھی، جامد، مبہوت، لب کپ کپا رہے تھے، آنکھوں سے بے آواز آنسو گر رہے تھے، لیکن آنکھیں اسی طرح شوق کے عالم میں تھیں۔ آج میں فجر کے بعد سو جاؤں گی، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ مابینہ فرید حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھی بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ اس نے لمبا کوٹ پہن رکھا تھا اور اسکارف سر پر لپیٹے ہوئے تھی۔ اسے آج کچھ زیادہ ہی ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ ساتھ اسٹرولر میں لیٹی ننھی حور خاموشی سے سو رہی تھی۔ بالآخر گیٹ کھلنے کی اناؤنسمنٹ سنائی دینے لگی۔ وہ بالآخر مسکرا دی اور کوٹ میں لیٹی سوتی ہوئی بچی کو دیکھا۔ حور، بس 5 گھنٹے بعد ہم لاہور میں ہوں گے، ماں کے پاس۔ وہ اسٹرولر دھکیلتے ہوئے اٹھی ہی تھی کہ اس کا فون بجا۔ اس نے نکال کے دیکھا، واٹس ایپ پہ سلیم کی کال آ رہی تھی۔ اف، جب سے اس نے سلیم سے کہا تھا کہ اسے گھر میں ہونے والی ہر بات کی اطلاع کرتا رہے، اس کی ہر روز یہ کال آتی تھی۔ اس نے عجلت میں فون کان سے لگایا۔ کتنی دفعہ بتاؤں تمہاری شلٹیں لا رہی ہوں، ماہی باجی، ماہی باجی۔ ماہی کو پہلے تو سمجھ نہیں آیا کہ وہ رو رہا ہے یا ہنس رہا ہے۔ کیا ہوا سلیم، اونچی بولو۔ ارد گرد اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ اس نے دوسرے کان پہ ہاتھ رکھ کے سننا چاہا۔ وہ کہیں راستے کے بیچ کھڑی تھی۔ ماہی باجی آپ کہاں ہیں؟ وہ اونچا اونچا رو رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ کیا ہوا ہے، بولو نا۔ بڑی بی بی فوت ہو گئی ہیں۔ اس کے کانوں میں سلیم کی آواز گونجی۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون تھا، بڑی بی بی کون تھی؟ کیا مذاق ہے سلیم، کیا کہہ رہے ہو؟ اس کو اپنی آواز چلاتی ہوئی سنائی دی۔ وہ کون تھی؟ اسٹرولر میں لیٹی بچی کون تھی؟ ان کا ہارٹ فیل ہوا ہے سوتے میں، وہ روتے ہوئے بتا رہا تھا۔ ماہی باجی، بڑی بی بی فوت ہو گئی ہیں۔ سینے میں کچھ زور سے آ کے لگا، جیسے دور سے اڑتا ہوا کوئی تیر ہو۔ ماہی کو لگا اس کے سینے سے خون ابلنے لگا ہے۔ بکواس کر رہے ہو تم، یہ مذاق ہے کوئی؟ ہاں، میں ایئرپورٹ پہ ہوں، ایئرپورٹ پہ۔ وہ چلائی لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ماہی باجی، بڑی بی بی چلی گئی۔ سلیم، اس کو کیوں کال کر رہے ہو ڈفر جاہل؟ پیچھے سے معید کی چلاتی آواز آئی۔ کسی نے فون کھینچا۔ ماہی، معید وہ ایک ہاتھ سینے پہ رکھے اونچا اونچا چلا رہی تھی۔ ارد گرد لوگ اکٹھے ہو رہے تھے۔ معید، مجھے سچ بتاؤ، میری ماں ٹھیک ہے؟ ماہی، وہ بھی ایک دم بچوں کی طرح رونے لگا۔ ماہی، تم کیوں نہیں آئی؟ معید، میری ماں کہاں ہے؟ وہ چیخی۔ ماں چلی گئی۔ فون پھسل کے نیچے جا گرا۔ اس نے دونوں ہاتھ کانٹوں پہ رکھ لیے۔ چہرہ آنسوؤں سے یوں تر تھا جیسے بارش سے گیلا ہو۔ وہ اونچا اونچا رو رہی تھی، میری ماں، میری ماں۔ لوگ بھاگتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے۔ اسے دھندلی آنکھوں اور اپنی چیخوں کے درمیان میں کہیں سیکیورٹی گارڈ نظر آیا۔ کسی نے پانی کی بوتل بڑھائی۔ ایک بچے کے رونے کی آواز۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ میم، آپ نے بورڈنگ کرنی ہے، گیٹ کلوز ہونے والا ہے۔ مگر وہ کوٹ والی لڑکی زمین پہ بیٹھے اونچا اونچا رو رہی تھی۔ میری ماں نے میرا انتظار نہیں کیا۔ کیوں؟ اوپر دیکھتے ہوئے روتے ہوئے کسی سے پوچھ رہی تھی۔ بچی کے حلق پھاڑ کے رونے کی آواز بھی ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ کوئی اسے کندھے سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ کیوں؟ میں آ رہی تھی، میں راستے میں تھی، کیوں میری ماں چلے گئی، کیوں؟ کسی نے اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ ماہی نے سر اٹھا کے ارد گرد دیکھا۔ بھانت بھانت کی بولیاں، مختلف ملک کے لوگ۔ کسی نے اسٹرولر اس کی طرف بڑھایا۔ ہر روتا بچہ ماں کو دیا جاتا ہے کیونکہ اسے صرف اس کی ماں سنبھال سکتی ہے۔ کس کے پاس جائے گی؟ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہمسایوں سے لوگ آنے لگے تھے۔ کچھ لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے، کچھ عورتیں اندر مالا کے کمرے میں۔ کسی نے شستر سے مالا کو ماں کے ساتھ کرسی پہ بٹھا دیا تھا۔ وہ بس گمسم تھی۔ اس کے کھلے بال چہرے کے دائیں بائیں گر رہے تھے۔ وہ گردن ترچھی کیے ماں کے سوتے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو آنکھوں سے گر رہے تھے لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بیٹا رو لو، اونچا اونچا رو لو، اندر سے غم نکالو، کسی رشتہ دار خاتون نے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اونچا رونے کے لیے آواز چاہیے ہوتی ہے، آج ساری آوازیں دم توڑ گئی تھی۔ کوئی اس کے ساتھ آ کے بیٹھا۔ کسی نے چہرہ اٹھا کے دیکھا، پھر سوچنے کی کوشش کی کہ وہ کون تھی۔ ہاں، اسے یاد آیا، اس پٹھان بچے کی ماں انہی کے گھر کام کرتی تھی، ان کے ہمسائے سے آئی تھی، ڈاکٹر سلیمہ۔ ادھیر عمر خاتون، فٹ اور سمارٹ سی، باب کٹ بال۔ وہ دنیا گھومتی تھی، سوشل ورک کرتی تھی۔ ان کے بچے ڈاکٹرز تھے اور شادی شدہ تھے۔ ماں کی دوست تھیں، پہلے بھی آتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے افسوس کرنے لگی۔ اس نے چہرہ پھیر لیا۔ اس وقت اسے کچھ نہیں سننا تھا۔ ماہی سے بات ہو گئی ہے، اس نے فلائٹ لے لی ہے، وہ جنازے سے پہلے پہنچ جائے گی۔ معید نے اندر داخل ہوتے ہوئے بتایا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور گیلی تھی اور وہ نڈھال لگتا تھا۔
مالا نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ابھی تک نائٹ سوٹ پہنے ہوئی تھی، کسی نے اسے دوپٹہ دیا جو اس نے مکان کے انداز میں کندھوں پہ لپیٹ لیا تھا۔ نیچے سے بال دوپٹے میں چھپ گئے ہیں، چہرے کے اطراف میں اسی طرح الجھے ہوئے سے گر رہے تھے۔ بخت بھی اندر آئی اور ایک دفعہ پھر ہائے میرے باجی کہہ کے ماں کا چہرہ دیکھ کے اونچا اونچا رونے لگی۔ کوئی میری ماں کی موت پہ بین نہیں ڈالے گا، وہ عید ایک دم اونچی آواز میں گھرایا۔ بخت بھی کو چپ لگ گئی۔ میری ماں نے ساری عمر اللہ کی نافرمانی نہیں کی، آپ کے بین سے ان کو تکلیف ہوگی، میں بتائے دے رہا ہوں۔ اس نے سب خواتین کو دیکھ کے انگلی اٹھا کے رنگ دیا کہ کوئی ماتم نہیں کرے گا، نہ بین ڈالے گا، جس نے رونا ہے۔ آواز کانپی، ہلکی آواز میں روئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کے گر رہے تھے۔ یہ کہہ کے اس نے کرسی کھینچی اور ساتھ بیٹھ گیا۔ ایک دم خاموشی چھا گئی، پھر کسی نے ہمت کر کے اسے کہا، بیٹا باہر کناتوں کا انتظام کروایا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ معید نے ہاتھ جھلا کے سر جھٹکا اور جھک کے ماں کا ٹھنڈا ہاتھ تھام لیا، پھر اس پہ اپنا چہرہ رکھا اور بے آواز رونے لگا۔ وہ آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، کسی نے اسے پکارا لیکن وہ نہیں رکی، ننگے پیروں سے چلتی کچن تک آئی۔ میں فجر کے بعد سوں گی، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ کچن میں خاموشی تھی، لاؤنج والی خواتین بھی اندر جا چکی تھیں۔ ابھی صبح کے 7 بجے تھے، ہر گزرتی گھڑی کے ساتھ رش بڑھتا جائے گا۔ اسے کچھ دیر کے لیے تنہائی چاہیے تھی۔ وہ خالی کچن کاؤنٹر پہ آ بیٹھی، چپ گمسم۔ آنسو اسی طرح بہہ رہے تھے، اس نے چاہا کہ کھل کے رو لے، اونچا اونچا، بھلے بین ہی ہو، ماتم ہی ہو، لیکن آواز نہیں نکلی، لب کھلے ہی تھے کہ کشمالا۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز پہ وہ چونکی، چہرہ اٹھا کے دیکھا، ڈاکٹر سلیمہ وہی چلی آ رہی تھی۔ ان کے بوب کٹ بھورے بال بلو ڈرائی سے سیٹ تھے، کرف لگا دوپٹہ سر پہ تھا۔ میں کچھ دیر میں جانے والی ہوں، میری نیو یارک کی فلائٹ ہے۔ تم ابھی شوق میں ہو، یہ گریف کی پہلی سٹیج ہوتی ہے۔ مجھے گریف کی ساری سٹیجز معلوم ہیں آنٹی، ساری سٹیجز ختم ہو گئی ہیں۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ میری ماں کے ساتھ سب ختم ہو گیا ہے۔ کیا واقعی؟ وہ اس کے عین سامنے آ رکی، کمان جیسے برو اٹھا کے پوچھا۔ کشمالا نے بھیگی آنکھیں کھولی۔ آج میری اور میری ماں کی کہانی ختم ہو گئی ہے۔ گرم گرم پانی آنکھوں سے گرنے لگا۔ کشمالا، میں وہیں آ رہی ہوں، آپ بیٹھیں۔ اس نے رخ پھیر لیا، وہ یہاں اکیلے ہونا چاہتی تھی، یہ پیچھے کیوں آ گئی تھی؟ میری ماں کی ڈیتھ کو 40 سال ہو گئے ہیں، تب میں شاید 21 برس کی تھی۔ آپ کو پانی دوں؟ وہ چہرہ موڑ کے گلاس الٹ پلٹ کرنے لگی۔ شاید پانی لبوں سے لگے تو وہ خاموش ہو جائیں، اسے خاموشی چاہیے تھی۔ میں اس وقت تم سے چھوٹی تھی۔ وہ کاؤنٹر کے ساتھ کوہنی رکھ کے کھڑی، اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ اپنی ماں کی موت کا بتا رہی تھی۔ کینسر ہوا تھا انہیں، مالا ادھر ادھر دیکھنے لگی، اسے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اکیلے ہونا چاہتی تھی، ہر چیز سے دور، فرار، یہی اس کا ڈیفنس میکانزم تھا۔ میری ماں کی موت کے بعد میری ایک سرجری تھی، میرے ہارٹ میں ایشو تھا۔ میں ذرا کسی کو کال کر لوں کناتوں کے لیے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، موبائل کہاں تھا؟ اف، وہ انہیں یہاں سے کیسے ہٹائے؟ سرجری سے پہلے جب انہوں نے مجھے اٹھی میں لوٹایا تو جیب میں، موبائل نائٹ سوٹ کی جیب میں تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے موبائل نکالا اور کسی کو کال ملانے لگی۔ کس کو؟ اسے خود نہیں معلوم تھا، بس وہ چاہتی تھی کہ وہ خاموش ہو جائیں، شاید انہیں احساس ہو جائے کہ وہ نہیں سن رہی۔ وہ ابھی تک کچھ کہہ رہی تھی، مالا کپ کپاتی انگلی سے نمبر ملانے لگی۔ اسکرین پہ آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے، دوسری طرف رنگ ٹون جا رہی تھی۔ ڈاکٹر سلیمہ اور رنگ ٹون کی آواز آپس میں گڑمڑ ہونے لگی۔ اس روز مجھے ایک راز معلوم ہوا۔ جیسے خواب کسی کیفیٹ میں کشمالا نے چہرہ اٹھایا، فون والا ہاتھ نیچے گر گیا، رنگ ٹون سنائی نہیں دے رہی تھی، وہ بس ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، حیران عجیب آنکھوں سے۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی، کچھ جو اسے سننا تھا۔ کیا؟ وہ 2 قدم قریب آئیں اور مسکرائیں، ان کے چہرے پہ مدھم سے جھریاں پڑ گئیں۔ ہر وہ بچہ جس کی ماں مر جاتی ہے، اس کو ایک راز تھمایا جاتا ہے، ایک ایسا راز جس سے وہ لوگ واقف نہیں ہیں جن کی مائیں زندہ ہیں۔ وہ ساکت سے انہیں دیکھ رہی تھی، آنسو رک گئے۔ کچھ بچے اس راز پہ کان لپیٹ لیتے ہیں اور کچھ اسے سنتے ہیں غور سے۔ وہ بنا پلک جھپکے ان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ راز ان بہت سے لوگوں کو معلوم ہے جن کی مائیں ان کی زندگیوں سے چلی گئی ہیں، لیکن ان بچوں نے دنیا والوں کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کی۔ انہوں نے اس راز کو خود تک روک لیا۔ انہوں نے نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نہیں روکنا چاہتی، 40 سال پہلے میری ماں مری تھی، آج تمہاری ماں مری ہے، اس لیے میں تمہیں ایک راز بتانا چاہتی ہوں۔
اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میری اور میری ماں کی کہانی تو ختم ہو گئی ہے۔ اور اگر میں تم سے یہ کہوں کشمالا، ان کی آواز مدھم ہوئی اور آنکھیں بھیگ گئیں، کہ تمہاری اور تمہاری ماں کی اصل کہانی اب شروع ہوئی ہے، تو وہ جہاں تھی ساکت رہ گئی، ساری دنیا تھم گئی۔ کیسے؟ قریباً گھنٹے بعد پھر کشمالا مبین اپنے کمرے میں واپس داخل ہوئی تو اس کا چہرہ وہ نہیں تھا۔ کچھ تھا جو وہاں بدل گیا۔ کچھ خواتین خود ہی ماں کی میت کو لاؤنج میں منتقل کروا رہی تھی کہ اب وہاں رش بڑھ گیا تھا۔ ایسے میں وہ الماری تک آئی اور اندر سے ایک فیروزی لباس نکال کے بخت بی کی طرف بڑھایا۔ استری کر دیں۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں خشک تھیں۔ بخت بی جو خود رو رو کے نڈھال سی بیٹھی تھی چونک کے اسے دیکھنے لگی، لیکن کشمالا کے چہرے پہ صرف سنجیدگی تھی۔ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے سوٹ تھام لیا۔ اپنی ساری بیٹیوں کو کال کریں، ان سے کہیں کہ فوراً یہاں پہنچے، جنازے اور اس کے بعد کے سارے معاملات ان کو سنبھالنے ہوں گے۔ اور سنجیدگی سے ہدایت دے رہی تھی۔ بانو سے کہنا لازمی آئے، بانو کو بچوں کا تجربہ ہے، ماہی کی بچی کو سنبھالنا ہوگا، اور سلیم سے کہیں مہمانوں کے لیے چائے بنائے اور سب سے ناشتے کا پوچھے۔ وہ تاکید کر کے آگے بڑھ گئی۔ بخت بھی عجیب نظروں سے اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ باتھ روم میں آتے ہی اسے زور کا چکر آیا، اس نے دیوار کو تھام لیا، آنکھیں بند کی، بہت سے آنسو روکے۔ تمہاری اور تمہاری ماں کی کہانی اب شروع ہوئی ہے۔ اس نے اپنے زرد پڑتے چہرے پہ بہت سا پانی ڈالا، جلتے انگاروں کو ٹھنڈک ملی۔ میری اور میری ماں کی کہانی اب شروع ہوئی ہے۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ تھوڑی دیر میں بعد وہ تیار نظر آ رہی تھی، گیلے بالوں کو اونچی پونی میں باندھا، دوپٹہ سر پہ لیا اور پیروں میں سیاہ خصے پہنے اسے اپنی ماں کے جنازے کے انتظامات کرنے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ چند افراد کے ساتھ کھڑی ہدایت دیتی نظر آ رہی تھی۔ ہاں مجھے معلوم ہے اب گرمی نہیں ہے، یہ نومبر ہے، لیکن جب لوگ زیادہ ہوں گے تو گرمی ہو جائے گی جاوید، وہ ڈپٹ کے کہہ رہی تھی۔ ایک پنکھا مجھے وہاں چاہیے، ایک اس طرف۔ انگلی اٹھا اٹھا کے وہ مختلف جگہوں کی نشاندہی کر رہی تھی۔ لان میں کرسیاں لگوائی جا رہی تھی، سڑک کے باہر گاڑیاں کھڑی تھی، چند لوگ کناتے نصب کر رہے تھے۔ مجھے کفن کا کپڑا چاہیے ابھی۔ وہ موبائل کان سے لگائے کسی سے کہہ رہی تھی۔ نہیں، غسل کا مسئلہ نہیں ہے، مولوی صاحب کی بیوی آ جائے گی، میں اور میری بہن اس کے ساتھ مل کے غسل دیں گے۔ اس کی آنکھیں خشک تھی اور انداز مصروف۔ صبح کے 10 بجے تھے جب ماموں کی کار گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ وہ اسلام آباد سے پہنچتے ہی پہلے ایئرپورٹ گئے تھے اور اب واپس آئے تو لان خواتین سے بھرا ہوا تھا۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھلا اور سیاہ کوٹ والے لڑکی باہر نکلی۔ اس کا ریشمی سکارف ڈھلک کے پیچھے جا گرا تھا، الجھے الجھے بال، گیلا چہرہ۔ اس کی نظریں لان تک گئیں اور پلٹنا بھول گئیں۔ میت اب لان میں رکھی تھی اور اس کے گرد عورتیں بیٹھی تھیں۔ ماہی نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے رونے کی بلند آوازیں سب کے سر موڑ دیے۔ کچھ عورتیں اس کی طرف بھاگی۔ ماہی تیری ماں نے تیرا انتظار نہیں کیا۔ ماہی بیٹا تو نے بہت دیر کر دی۔ ہائے حورے جہاں کی بدقسمت بیٹی۔ پردیس والوں کے مسئلے، شکر ہے میت کے منہ پہ پہنچ گئی۔ ہر طرف سے آوازیں تھیں، افسوس تھے، اور وہ سب سے بے نیاز اونچا اونچا روئی جا رہی تھی۔ عورتی سے سہارا دے کر میت کی چارپائی تک لے آئی۔ وہ اسے کہہ رہی تھی کہ ماں کا چہرہ دیکھو، دیکھو کیسی جنتی اور پرنور لگ رہی ہے، لیکن ماں بینا اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے ماں کے پیروں تک گئی اور دونوں ہاتھوں سے کفن میں لپٹے پیر تھام لیے۔ ماں میں راستے میں تھی، ماں مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ وہ ان پیروں پہ سر رکھے بلند آواز میں روئی جا رہی تھی۔ میری ماں مجھ سے ناراض نہ ہونا، میں بہت مجبور تھی، ماں مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ اس کی حالت دیکھ کے ہر کوئی رو رہا تھا، مرد حضرات کی بھی آنکھیں اشکبار تھیں۔ اگر کوئی نہیں رو رہا تھا تو وہ کشمالا مبین تھی۔ جہاں سب ماہی کی طرف متوجہ تھے وہاں کشمالا بانو کے ساتھ کارٹ میں رکھا کارٹ نکال رہی تھی۔ اس کے اندر لیٹی بچی اپنی سبز آنکھیں جھپک جھپک کے دنیا کو دیکھ رہی تھی، حیران اور خوبصورت آنکھیں۔ کشمالا نے نرمی سے اس کو اپنے دونوں بازوؤں میں اٹھایا اور مسکرا کے اس کا چہرہ دیکھا۔ میری اور میری ماں کی کہانی اب شروع ہوئی ہے۔ اس نے بچی کو اپنے کندھے سے لگا لیا، اس کو ٹھنڈ لگ جائے گی، اسے اندر ہیٹر پر لے کر بیٹھ جاؤ۔ اس نے بچی بانو کو تھمائی، بانو نے سمجھداری سے بچی اٹھا لی اور اندر لے گئی۔ پھر وہ رش میں سے راستہ بناتے ہوئے ماہی کی طرف آئی۔ وہ ماں کے قدموں میں بیٹھی اب رو رو کے نڈھال ہو چکی تھی۔ مالا نے اس کا سر اپنے کندھوں سے لگا لیا۔ مالا، ماں نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی، بے آواز آنسو اس کی آنکھوں سے بھی گرنے لگے۔ ماموں آ گئے ہیں، ماہی آ گئی ہے،
کسی عورت نے سمجھداری سے اس کے قریب سرگوشی کی۔ سب آ گئے ہیں، اب جنازے میں دیر نہ کرنا، میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ مالا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سب آ گئے تھے، اب دیر نہیں ہوگی، اور اسی لمحے اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ ایک شخصیت تھی جو ابھی تک نہیں آئی تھی، وہ جو اپنے پسندیدہ جنازوں پہ نیا لباس اور نیا زیور پہن کے آتی تھی، وہ بالکل ساخت رہ گئی۔ کبیرہ بیگم اس صبح دیر سے جاگی تھی، فون رات سے بند تھا۔ ناشتے کی میز پر ملازم نے ڈرتے ڈرتے اطلاع دی کہ بہت سے لوگ فون کر چکے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کون مر گیا ہے؟ اس نے بیزاری سے فون آن کیا۔ بہت سے میسیجز ٹونز ایک ساتھ بجی۔ اگلے ہی لمحے کبیرہ سادان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کرسی دھکیلتی ہوئے ایک دم کھڑی ہوئی۔ آفس فون کر کے آج کی ساری میٹنگز کینسل کر دو، میں کسی کی کال تک اٹینڈ نہیں کروں گی۔ ملازمہ کو ہدایت دیتی وہ اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ آج مجھے ایک جنازہ اٹینڈ کرنا ہے۔ کبیرہ سادان کو تیاری میں کافی دیر لگی تھی۔ بین گلے اور پوری آستین والا سیاہ لباس بہت خوبصورت اور باوقار تھا۔ کف پہ سیاہ موتیوں کا کام کیا گیا تھا۔ وہ اپنے خوبصورت چہرے پہ ایک مطمئن نظر ڈال کے لائنر لگانے لگی، پھر لبوں کو لپسٹک سے گلابی کیا۔ بالآخر انہوں نے اپنی جیولری باکس نکالا۔ نئے ڈائمنڈز، نئے پرلز، ہر شے جو انہوں نے ماہی کے بچے کی موت کے لیے سنبھال رکھی تھی آج کام آنی تھی۔ آج ان کی سب سے بڑی دشمن کی موت واقع ہوئی تھی۔ آج آلیان کی موت کا بدلہ پورا ہوا تھا۔ قسمت۔ وہ اپنا عکس دیکھ کے مسکرائیں۔ جیسے میں اپنے آلیان کو ایک لمبے عرصے تک نہیں دیکھ سکی تھی، ویسے ہی تم بھی اپنی نواسی کو نہیں دیکھ سکی۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک ایک انگلی میں انگوٹھیاں پہننے لگی، پھر موتیوں کی ایک لڑی گردن میں ڈالی۔ کانوں میں ننے ٹاپس پہنے وہ مکمل طور پہ تیار تھی۔ چہرے پہ افسوس طاری کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن وہ ایک اچھی اداکارہ تھی۔ وہ وہاں پہنچتے پہنچتے تک اپنے چہرے کو ہمدردی اور افسوس سے بھر لیں گی۔ انہیں جنازے سے عین آدھا گھنٹہ پہلے پہنچنا تھا۔ یہ میت کے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ وقت ہوتا ہے، اور اس وقت انہیں سب سے زیادہ سکون ملے گا۔ انہوں نے عامل کے نمبر پہ کال ملائی اور فون کان سے لگایا۔ مجھے ایک تعویذ چاہیے، ابھی اسی وقت، وہ ہدایت دیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کشمالہ اپنے کمرے میں فون کان سے لگائے دائیں سے بائیں ٹہل رہی تھی۔ کھانا کم نہیں پڑنا چاہیے، اوکے، سختی سے کہہ کے اس نے فون رکھا۔ ماہی جو بیڈ پہ بیٹھی اپنی بچی کو فیڈ کروا رہی تھی، بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہماری ماں مر گئی ہے اور تمہیں جنازے کی دیگوں کی پڑی ہے؟ مجھے اس لیے پڑی ہے کیونکہ ہماری ماں مر گئی ہے، وہ ہوتی تو انتظام خود کرتی۔ انہوں نے ہمارے گھر سے کبھی کسی کو کھانا کھلائے بغیر نہیں بھیجا۔ وہ اسی تیزی سے بولی تو ماہی خاموش ہو گئی۔ عجیب رواج ہے اس ملک کے، موت بھی ہمارے گھر ہوئی ہے اور کھانا بھی ہم کھلائیں۔ باہر سے گزرتی بخت بی نے رک کے آدھ کھلے دروازے کو دیکھا۔ اسے یاد تھا بڑی بی بی کی بیماری کے دنوں میں مالا مہمانوں سے کتنا چڑتی تھی۔ وہ ان کو صرف کیب اور بسکٹ دیتی تھی تاکہ وہ جلدی جائیں، لیکن آج یہ وہ مالا نہیں لگ رہی تھی، اسے کچھ ہو گیا تھا۔ جنازے میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ مالا اب کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی، نظریں باہر جمی ہوئی عورتوں پہ تھی۔ جنازہ۔ ماہی کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی، اب تو رونے کی ہمت بھی نہیں رہی تھی۔ ہاں ماہی، جنازہ ہوگا ابھی اور کبیرہ بیگم آنے کی تیاری کر رہی ہوگی۔ ماہی بری طرح چونکی۔ اس سارے میں سے کبیرہ تائی بالکل ہی فراموش ہو گئی تھی۔ وہ بھی آئیں گی؟ بے یقینی سے بولے، پھر اسے یاد آیا جیسے نور جہاں خالہ کی ڈیتھ میں آئی تھی، نیا جوڑا، نیا جیولری۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ نہیں، اگر وہ آئیں تو میں ان کا منہ نوچ لوں گی، میں ان کو جان سے مار ڈالوں گی۔ ان کے جادوؤں نے میری ماں کو مار دیا۔ کسی کے جادو نے ہماری ماں کو نہیں مارا ماہی۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ فیروزی دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ پر سوچ لگ رہا تھا۔ ان کا جادو ٹوٹ چکا تھا، ہماری دعا سے، ہماری پڑھائیوں سے۔ ٹیومر ختم ہو گیا تھا، ان کی موت ہارٹ فیل سے ہوئی ہے۔ وہ ایسے ہی لکھی تھی 1 نومبر کو، وہ مکتوب تھی، ٹیومر ہوتا یا نہ ہوتا۔ مگر انہوں نے جادو کیے تھے، اپنی کوشش کی تھی۔ یہ ایسا جرم ہے جس کی FIR بھی نہیں کروا سکتے ہم۔ اس نے گود میں لیٹی ہور کو دیکھا، وہ اب سو چکی تھی۔ ہم کتنے بے بس ہیں مالا، ہم ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب وہ ہمارے سامنے آئیں گی روتا چہرہ بنا کے، ہم سے ہماری ماں کا افسوس کریں گی، میری بیٹی کی مبارکباد دیں گی۔ وہ تنفر سے کہہ رہی تھی جب مالا دھیرے سے بولی، اور وہ تعویذ ڈالیں گی۔ ماہی دھک سے رہ گئی۔ تعویذ؟ جیسے نور جہاں خالہ کی ڈیتھ پہ انہوں نے کیا تھا۔ اس نے پلٹ کے ماہی کو دیکھا، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ بھول گئی؟ میں نہیں بھولی۔ کفن میں تعویذ ڈالنے والا جادو۔ ماہی بڑبڑائی تاکہ مردے کے پیچھے اس کا سارا خاندان تباہ ہو جائے۔ ماہی نے بے بسی سے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔
لیکن ہم کیا کریں؟ ان کو آنے سے روکا تو وہ سارے خاندان میں مشہور کر دیں گی، سب ہمیں برا بھلا کہیں گے، ہماری ماں کی تربیت پہ انگلی اٹھائیں گے۔ ہم ان کو اپنے گھر میں آنے سے نہیں روک سکتے۔ میں روکوں گی۔ کشوالا نے موبائل نکالا اور اسکرین روشن کی۔ وہ عورت میرے گھر میں داخل نہیں ہوگی۔ کیسے روکو گی؟ پولیس کھڑی کرو گی باہر، تماشا ہوگا مالا، تم تماشے کے بغیر ان کو نہیں روک سکتی، سارا خاندان ہم پہ تھو تھو کرے گا کہ ایسے موقع پہ ہم نے کمزرفی دکھائی۔ میں روک سکتی ہوں اور میں روکوں گی۔ وہ اطمینان سے نمبر ملا رہی تھی، وہ دم سادھے اسے دیکھ رہی تھی۔ کبیرہ بیگم کانوں میں ایئر رنگز پہن رہی تھی جب فون بجنے لگا۔ کشمالا، وہ مسکرا دی، کال اسپیکر پر لی اور ایئر رنگ کا اسٹاپر بند کرتے ہوئے آواز روحان سے کر لی۔ ہائے کشمالا، تمہاری ماں کا بھی پتہ چلا بیٹا، میرا تو دل ہی ڈوب گیا ہے جیسے میں۔ آپ میری ماں کے جنازے پہ نہیں آئیں گی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جاڑے کی نرم دھوپ سے اس کی آنکھیں سنہری لگ رہی تھی۔ کشمالا بیٹا، ایسے موقع پہ پرانی نفرتیں بھلا دیتے ہیں، ایسے نہیں کرتے بیٹا۔ میں نے کہا نا، آپ میرے گھر میں قدم بھی نہیں رکھیں گی۔ اس کا لہجہ کسی قسم کے جذب سے عاری تھا۔ اور خاندان والے کیا کہیں گے جب انہیں معلوم ہوگا؟ کبیرہ مسکرائی۔ سب تم بہن بھائیوں کو ہی برا کہیں گے، تمہاری ماں کی تربیت پہ بات آئے گی۔ میں آپ کو اپنے گھر میں تعویذ نہیں ڈالنے دوں گی کبیرہ بیگم، وہ ایک دم پھنکاری۔ کبیرہ بیگم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ انہوں نے میز پہ رکھے پیکٹ کو دیکھا جس میں ابھی ابھی عامل کی طرف سے تعویذ موصول ہوا تھا۔ اور تم مجھے کیسے روکو گی؟ وہ غرائیں۔ مالا، نہیں کرو۔ ماہی نے نفی میں سر ہلایا، وہ پریشان لگ رہی تھی۔ وہ ہمیں سارے خاندان میں بدنام کر دیں گے۔ لیکن مالا اس طرف متوجہ نہیں تھی۔ اگر آپ میرے گھر آئیں تو کیا؟ پولیس بلا کے مجھے گرفتار کرواؤ گی؟ کسی کے جنازے پہ آنا جرم ہے کیا؟ میں معید نہیں ہوں، وہ بھی بات بات پہ پولیس کی باتیں کرتا ہے، اور رہی ماہی تو وہ غصے کی تیز ہے۔ ایک نظر بیڈ پہ فکر مند بیٹھی ماہی کو دیکھا۔ آپ کو دیکھے شاید وہ آپ پہ حملہ کر دے، لیکن کبیرہ بیگم، میں ماہی نہیں ہوں، میں مالا ہوں، مجھے صرف ایک کام کرنا آتا ہے۔ کبیرہ غور سے اس کو سن رہی تھی۔ اور وہ ہے رنگ کرنا۔ میرے سب سے اچھے دوست رنگ ہیں۔ یعنی؟ میرے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، اور ان کھلے دروازوں پہ کچھ بچے کھڑے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جن کو میں اپنے فالتو رنگ دے دیتی ہوں۔ اس کی آواز دھیمی ہوئی، ایک سرگوشی ہو جیسے۔ یہ بچے آپ کو پہچانتے ہیں اور آپ کو پسند نہیں کرتے، اور وہ کیا ہے کہ جب بچوں کو کوئی پسند نہیں ہوتا تو وہ معصوم شرارتیں کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے پونی سے نکلی ایک لٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں میرے دیے گئے رنگ ہیں جسے وہ کسی کے نئے لباس پہ گرا سکتے ہیں۔ بھرے مجمع میں ہر طرف سے وہ کسی پہ رنگوں کی ہولی کھیل سکتے ہیں، کسی پہ بھی حملہ کر سکتے ہیں، اور ایسا کر کے وہ بھاگ جایا کرتے ہیں۔ بچے ہیں نا، کوئی انہیں پکڑ بھی نہیں سکتا۔ کبیرہ سانس رو کے سن رہی تھی۔ وہ کسی کا پرس بھی چھین سکتے ہیں، کسی کا موبائل بھی، اور ایک منٹ، اس نے چٹکی بجائی، وہ بھاگ کے نظروں سے اوجھل بھی ہو سکتے ہیں۔ بچوں کو کوئی الزام نہیں دیتا، لیکن اس کی آواز مزید دھیمی ہوئی، لیکن اس عورت کا کیا ہوگا جو دن میں کئی بار اپنے ہاتھ دھوتی ہے، جو اپنی شخصیت پہ ایک داغ برداشت نہیں کرتی، جس کا لباس بے شکن ہوتا ہے؟ اگر ایسی کسی عورت پہ کسی بچے نے غلطی سے کچھ گرا دیا تو وہ کیا کرے گی؟ کیا وہ بھرے خاندان کے سامنے یہ ہزیمت برداشت کرے گی؟ دوسری جانب بالکل خاموشی تھی۔ اور جس وقت یہ ہوگا، ہم تین بہن بھائی اپنے ماں کا جنازہ اٹھا رہے ہوں گے، کون ہمیں الزام دے گا؟ بلکہ ہم تو ہر رشتہ دار سے کہیں گے کہ پلیز کبیرہ تائی کو کال کریں، ان سے کہیں کہ جنازے پہ ضرور آئیں، کوئی ہم پہ شک نہیں کرے گا، نہ کوئی ان بھاگ جانے والے بچوں کو پکڑے گا، فیصلہ آپ کا ہے۔ کال منقطع ہوئی، ماہی کے لب ابھی تک کھلے ہوئے تھے۔ کبیرہ تائی کو OCD ہے، وہ اس کی طرف مڑی اور سپاٹ انداز میں بتانے لگی۔ وہ اپنے اوپر ایک چھینٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ نہیں آئیں گی، میں نے کہا تھا نا، میں انہیں روک سکتی ہوں۔ ماہی نے کان کے انداز میں سر ہلا دیا۔ کیا تم نے واقعی بچوں کو اس کام پہ کھڑا کیا ہے؟ مالا نے جواباً کھڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ ماہی کی نظریں اس طرف اٹھی۔ گیٹ کے 7 مرد حضرات کے آگے پیچھے چند بچے ٹہل رہے تھے۔ مالا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ باہر جا رہی تھی جب ماہی نے اسے پکارا۔ وہ چوکھٹ سے پلٹی، اس کا چہرہ دیکھا۔ جب ماں مر جاتی ہے تو کچھ بچے ڈہ جاتے ہیں، اور کچھ… اس نے بہت سے آنسو اندر ہی اندر اتار دیے۔ کچھ بڑے ہو جاتے ہیں، اپنی ماں جتنے بڑے۔
یہ کہہ کے وہ رکی نہیں اور دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ یہ نومبر کے ابتدائی دنوں کی ایک صبح تھی جو استنبول پہ خزاں کی ٹھنڈی ہوا لیے اتری۔ اس کے آفس کی کھڑکی میں رکھا کیکٹس کا پودا اب سبز نظر آ رہا تھا۔ اسے جاڑا راس آ گیا تھا۔ یہ کب ہوا؟ بیربل نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ ماہر کے سامنے بیٹھا تھا، چہرے پہ افسوس تھا۔ 1 ہفتہ پہلے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اس کی بہن نے۔ کیا اس کی ماں کا انتقال جادو سے ہوا ہے؟ معلوم نہیں، لیکن موت مکتوب ہوتی ہے بیربل۔ یعنی جس کو دنیا میں آنا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو جانا ہے اسے بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بس اتنا کہ ہم اپنے ساتھ کیا لے کر جاتے ہیں۔ اسے کال نہیں کرو گے؟ محیط کو کال کی ہے، اپنے حصے کی تعزیت کر لی ہے میں نے۔ ماہر چھوڑ دو اپنی انا، اس کو کال کر لو، وہ تکلیف میں ہوگی۔ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، ماہر نے سر جھٹکا۔ میں اسے بعد میں دیکھ لوں گا، ابھی میرے سر میں درد ہے۔ زرینہ نے بغور اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ کوئی میڈیسن لا دوں؟ کچھ ایسا لا دو جو جمے ہوئے دل کو پگھلا دے۔ بیربل، اتنے بڑے استنبول میں زارا کو تمہارے علاوہ کوئی کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لڑکے کو کیا ہوا؟ وہ جو مختلف تھی وہ ٹھیک ہے؟ اس کی طبیعت نہیں پوچھ رہا، رد عمل پوچھ رہا ہوں۔ پہلے اس نے ملنا کم کیا، پھر کال اٹھانی چھوڑی، پھر اس نے کہا یہ تم نہیں ہو یہ میں ہوں، منہ بگاڑ کے نقل اتاری، پھر اس نے مجھے بالکل چھوڑ دیا، اور آج معلوم ہوا کہ میرے ہی ایک دوست کے ساتھ شاپنگ کرتی دکھائی دی ہے۔ اب تم جی بھر کے ہنس لو۔ لیکن وہ نہیں ہنسا، کندھے اچکا دیے۔ آئی ایم سوری۔ تمہیں کیسے ہر دفعہ علم ہو جاتا ہے؟ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تم میری جاسوسی کرواتے ہو اور ان لڑکیوں کو مجھے چھوڑنے کے لیے پیسے دیتے ہو۔ میں ایسی عورتوں پہ پیسے ضائع نہیں کرتا۔ ماہر نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پھر کیسے تمہارا اندازہ ہر دفعہ درست ہوتا ہے؟ تم ان میں سے ایک لڑکی سے بھی آج تک نہیں ملے، نہ تم انہیں جانتے ہو۔ کیونکہ میں تمہیں جانتا ہوں بھی۔ وہ آگے بڑھا اور نرمی سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ کیا مطلب؟ خود سوچو بھی، ہمیشہ تمہیں ہی ٹاکسک لڑکیاں کیوں ملتی ہیں؟ کیا میں ٹاکسک ہوں؟ ماہر نے نفی میں سر ہلایا۔ تم ایک اچھے انسان ہو، لیکن تمہیں ایک جیسی لڑکیاں کیوں ملتی ہیں؟ اس کسوٹی کو تمہیں خود ہی حل کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک الجھن بڑی خاموشی چھا گئی، پھر بیربل اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے کال کر لو ماہر، موبائل جیب میں ڈالتے ہوئے اس نے تاکید کی۔ ماہر نے اس بات میں سر ہلا دیا، بولا کچھ نہیں۔ بیربل کے جانے کے بہت دیر بعد اس نے انٹرکام اٹھایا۔ میرے لیے ایک ویکنڈ پہ لاہور کی فلائٹ بک کروا دو۔ وہ اب میز پہ رکھی ایک سینٹڈ کینڈل کے گرد انگلی پھیر رہا تھا، نظریں اس کے جلے کے سیاہ ہوئے دھاگے پہ جمی تھے۔ مبین منزل کی خاموشی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس رات وہ گمسم سے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ آج اس نے گلابی لباس پہ سفید دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، آنکھیں آج بھی خشک تھیں اور وہ گود میں رکھے موبائل پہ جمی تھی۔ وہاں کی تصویر اس نے وال پیپر پہ لگا رکھی تھی اور اب دھیرے دھیرے اپنی انگلی ان کے چہرے پہ پھیر رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ اس کو برپ کیوں نہیں آتا؟ سامنے کمرے میں ٹہلتی ماہی ننھی ہور کو کندھے سے لگائے جھنجھلا کے کہہ رہی تھی۔ 1 گھنٹے سے کمر پہ ہاتھ رکھے پھیر رہی ہوں، برپ ہی نہیں آ رہا۔ چڑچڑے انداز میں اس کا ہاتھ بچی کی کمر پہ تیزی سے چلنے لگا، تھپ تھپ۔ مالا نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا، پھر واپس فون کو دیکھا۔ برپ ڈکارڈ نہیں آئے گا تو پھر سے دودھ نکال دے گی، اچھا عذاب ہے۔ ماہی نے تیزی سے بچی کو نیچے لٹایا اور اس کے اوپر جھکی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کیوں نہیں آتا تمہیں برپ؟ نوکر ہوں میں تمہاری جو سارا دن تمہیں تھپکتی رہوں؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے بچی کو جھنجھوڑا۔ بچی کے ہونٹ رونے کی صورت میں بنے، ماں بینا کی تیوریاں مزید چڑھ گئیں۔ آواز نہ ہے مجھے تمہاری۔ اس نے کھینچ کے ایک تپڑ اس کے کندھے پہ مارا۔ بچی ایک دم اونچی آواز میں رونے لگی۔ اف، رونا بند کرو۔ اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھائے کہ اس کو جھنجھوڑ دے، لیکن اس کی کلائی راستے میں زور سے کسی نے پکڑی۔ ماہی نے چونک کے سر اٹھایا۔ مالا اس کا ہاتھ جکڑے اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ میری بات کان کھول کے سنو ماں بینا مبین، اگر تمہارا ہاتھ دوبارہ اس بچی پہ چلا تو میں اس کو یہاں سے لے کر چلی جاؤں گی اور تم اس کی شکل دیکھنے کے لیے بھی ترسو گی۔ آئی سمجھ؟ ایک جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑی۔ ماہی کے کندھے ڈھیلے پڑے، آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ بچی اب حلق پھاڑ کے رونے لگی۔ میں کیا کروں؟ اس کو برپ نہیں آ رہا۔ وہ اپنی سرخ کلائی سے ہلا رہی تھی۔ مالا دھیرے سے اس کے سامنے بیٹھی، اس کے بھرے بھرے چہرے پر رت جگہ کی تھکاوٹ تھی۔ تم بیبی کو قصوروار سمجھتے ہو، تمہیں لگتا ہے سب اس کی وجہ سے ہوا ہے؟ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس دن کے لیے لوگ اولاد مانگتے ہیں کیا؟ اس
تنفر بھری آنکھوں سے روتی ہوئی بچی کو دیکھا. اس کی وجہ سے میں اپنی ماں سے نہیں مل سکی، اس کی وجہ سے. بانو بھاگتی ہوئی آئی اور روتی ہوئی بچی کو اٹھا لیا. ماں کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی، مگر میں نہیں آئی. مالا میں کیوں نہیں آئی اس کی وجہ سے؟ وہ روتے ہوئے بانو کے ہاتھ میں موجود بچی کی طرف اشارہ کیا. میں نے اس کو اپنی ماں کے اوپر ترجیح دی، اس کی وجہ سے ہوا ہے سب. مل گئی مجھے اولاد، یہی چاہیے تھا مجھے. میری ماں چلے گئی. وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. سب کہتے ہیں ماہی بد نصیب ہے، ماں کی خدمت نہیں کر سکی. جو آتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں بد نصیب ہوں. مالا نے نرمی سے اس کی سرخ کلائی تھامی، پھر اس کا ہاتھ سہلایا. جو بچے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ماں باپ کے آخری وقت میں ان کے ساتھ نہیں ہوتے، وہ بد نصیب ہوتے نہیں ہوتے ماہی، بس یہ ان کا نصیب میں نہیں ہوتا. ماہی باجی، جب میرا شوہر میرے اوپر ہاتھ اٹھاتا تھا تو آپ کتنا برا مانتی تھی. بانو روتی ہوئی بچی کو چپ کرواتے ہوئے کہہ رہی تھی. وہ اپنا غصہ میرے پہ نکالتا تھا اور آپ اس بچی پہ نکال رہی ہیں، یہ کوئی بات ہے بھلا؟ بانو باقاعدہ برا مان کے بچی کو لیے باہر چلے گئی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کو کیسے سنبھالوں. کوئی کہتا ہے سر بٹھاؤ، کوئی کہتا ہے ایسے اٹھاؤ. ماں ہوتی تو بتاتی کہ کیا کرنا ہے. صرف اتنا کرو کہ حور کو قصوروار سمجھنا چھوڑ دو. تم ایسے اللہ کی ناشکری کر رہی ہو. ماں یہ کبھی برداشت نہ کرتی. وہ اسے سمجھا رہی تھی. ماہی نے بھیگی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا جیسے کچھ ٹٹول رہی ہو. تم اتنی کمپوسٹ کیسے ہو؟ کیونکہ میں کچھ ایسا جانتی ہوں جو تم نہیں جانتی. تم مجھ سے شیئر نہیں کرو گی؟ کروں گی جب تمہارے آنسو رکیں گے اور تمہاری نظر دیکھنے کے قابل ہوگی. ماہی ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی. وہ دونوں کب سے ایک دوسرے کے ساتھ راز رکھنے لگ گئی تھی. مالا باجی، بانو کی چھوٹی بہن نے اندر جھانکا. مہمان آئے ہیں، وہ جو باہر کے ملک میں رہتے ہیں. مالا کی گردن تیزی سے مڑی. کون؟ کیف؟ نہیں، وہ زیاد صاحب کی امی. اس کی اٹکی سانس جاری ہوئی، کندھے ڈھلک گئے. وہ ماہی کو دیکھے بنا اٹھ کھڑی ہوئی جو بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی. کیف؟ تم نے کہا کیف؟ مالا اس کی طرف نہیں پلٹی. منہ سے نکلا تھا مگر ذہن سے نہیں نکلا. مالا نے جواب نہیں دیا. وہ آگے بڑھ گئی. زیاد اسے روز ہی میسج کرتا تھا. وہ آ نہیں سکتا تھا لیکن اس نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ دن بعد آئیں گی. مالا نے منع بھی کیا کہ ان کو سفر نہ کرنے دے، لیکن اس نے بتایا کہ جب سے انہوں نے حورے آنٹی کی ڈیتھ کی خبر سنی ہے وہ بہت غمگین رہنے لگی ہیں. نگینہ بیگم کو دیکھ کر اسے دھچکا سا لگا. وہ بہت کمزور اور بیمار لگ رہی تھی. چہرہ زرد ہو چکا تھا. ہاتھ میں اسٹک تھی جس کے سہارے چلتی تھی. سفید براق دوپٹہ چہرے کے گرد پھیلائے اسے دیکھ کے مسکرائیں. ان کا چہرہ آج بھی مالا کو ہمیشہ جیسا پرنور لگا تھا. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کچھ دیر بعد وہ دونوں بہنیں ان کے ساتھ بیٹھی تھی. ماہی بھی انہیں دیکھ کے فکر مند ہوئی تھی. بس بیٹا، اب تو اگلے سفر کی تیاری ہے. انہوں نے مسکرا کے اسے دیکھا تو ایک دم اندر تک کھل گئی. ماہی بہت جلدی سے بولی. اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ بانو کو دیکھ رہی تھی جو حور کو اٹھائے ہیٹر کے سامنے بیٹھی تھی. اس کو گٹھی دی ہے؟ ماہی نے لب کاٹے. نہیں، یہ بات کو پسند نہیں تھا کہ کوئی اس کے منہ میں ہاتھ دے، لیکن میں نے سوچا تھا پاکستان آ کے ماں کے ہاتھوں سے. اس کی آواز بھیگ گئی. سر جھکا لیا. بچوں کو مجھے دو اور جاؤ تم شہد لے کر آؤ. بانو نے حور کو ان کے نحیف بازوؤں میں دیا. انہوں نے اسے اٹھایا اور کندھے سے لگایا. ایک دم بچی کا ڈکار آ گیا. ماہی نے بے یقینی سے چہرہ اٹھا کے دیکھا. وہ بھی ایسے ہی کر رہی تھی، مگر یہ کیسے؟ انہوں نے پیار سے اس بچی کو اپنے گھٹنے پہ بٹھا لیا. ننھی حورین کا رونا بالکل ختم ہو گیا. وہ ایک دم پرسکون ہو گئی. بانو شہد لے آئی تھی. انہوں نے اپنے انگوٹھے سے ذرا سا شہد لے کر چٹایا. بچی نے مزے سے وہ کھا لیا. ماہی کے آنسو پھر سے بہنے لگے. تمہاری ماں نہیں ہے تو کیا ہوا بیٹا، مائیں بھی سانجی ہوتی ہیں. اب میری بات سنو. وہ پیار سے ماہی کو دیکھ کے اسے سمجھانے لگی. اس کا سر یوں کندھے سے لگاؤ گی اور ایسے کمر پہ ہاتھ پھیرو گی تو اسے ڈکار آئے گا، اور جب اس کو سلایا کرو تو کپڑے سے باندھا کرو. مجھے لگتا ہے اس پہ ظلم ہو رہا ہے. کیسے باندھوں؟ نہیں بیٹا، ظلم نہیں ہے، ورنہ بچے نیند میں اٹھ کے ڈر جاتا ہے. ایسا کرو، ململ کا دوپٹہ لو. اور ماہی کے ساتھ صوفے پہ بیٹھے اور وہ اس کو سمجھا رہی تھی. وہ آہستہ آہستہ بولتی تھی. تھوڑی تھوڑی دیر بعد سانس چھڑ جاتا تھا. وہ ٹھیک نہیں تھی. مالا اپنی سیٹ پہ بیٹھے خاموشی سے ان کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی. کیا نگینہ بیگم اس عامل کا اگلا شکار تھی؟ یہ کیسا کھیل تھا جس میں ماؤں کی قربانی دینا لازم تھی؟ کیا زیاد بھی اپنی ماں کو کھو دے گا؟ آپ پاکستان خیریت سے آئی ہیں؟ اس کی توجہ ان باتوں کی طرف مبذول ہوئی. ماہی ان سے کچھ پوچھ رہی تھی.
بس بیٹا، زیاد کی پھپھو کے ہاں اس کی بات پکی کرنے لگی ہوں، وہ بمشکل مانا ہے۔ میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں، سوچ رہی ہوں اگلے ماہ شادی کر دوں اس کی۔ کشمالا نے پوری بات غور سے سنی، پھر پیروں میں پہنے سیاہ خصے دیکھے، دل کو ٹٹولا، وہاں کچھ نہیں تھا، کوئی شوق، کوئی صدمہ، کوئی دکھ نہ تھا۔ ماہی صحیح کہتی تھی، وہ بدل گئی تھی۔ سرکار کی آنکھیں بند تھیں اور جسم چوکڑی کی صورت میں ساکھ نظر آ رہا تھا۔ اس کا سر اس بات میں ہل رہا تھا جیسے اس کے کان کسی کی بات سن رہے ہوں۔ ایک دم اس نے آنکھیں کھولی، چہرے پہ تعجب ابھرا اور پھر بے یقینی۔ نہیں، اسے پاکستان نہیں آنا چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں خوف نظر آیا، اس کا سر دائیں بائیں نفی میں ہل رہا تھا۔ ماہر فرید کو پاکستان نہیں آنا چاہیے، ماں بینا وہاں موجود ہے، وہ اس سے مل لے گا اور نہیں۔ اس نے بے اختیار سر ہاتھوں میں گرا لیا اور نارنجی رومال نوچ لیا۔ اس کا دماغ جیسے درد سے پھٹنے کو رہا۔ اگر وہ اس سے ملا اور اس سے اپنی کہانی سنا ڈالی تو سارا کھیل خراب ہو جائے گا، وہ مجھ تک پہنچ جائے گا، صرف ماں ہی جانتی ہے، وہ اس کی مدد سے مجھے پہچان لے گا۔ نہیں، اس نے پھر سے نفی میں سے ہلایا، اس کو روکنا ہوگا۔ جواب میں اسے کچھ کہا گیا، اس نے نگاہیں اٹھا کے اسے تن سے ان سب کو دیکھا جو وہاں مؤدب کھڑے تھے، وہ سب جو تمہیں نہیں نظر آ رہے لیکن سرکار کی نگاہ ان کو دیکھ سکتی تھی۔ تم روکو گے اس کو؟ تم زخمی ہو ابھی، تم اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہاری پاور ٹوٹ چکی ہے۔ جب کسی عامل کا جادو ناکام ہوتا ہے تو اکثر وہ اس پہ اور اس کے جنات پہ پلٹ آتا ہے۔ یہ چیز اس کے جنات کو کمزور کر دیتی ہے اور اگلے کئی ماہ کسی پہ جادو کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ انہیں اپنی پاور مجتمع کرنے کے لیے چند ہفتے یا مہینے لگتے ہیں۔ پاور کا لفظ پاکستان اور انڈیا کے جادوگر اپنی روحانی طاقت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ماں بینا کی بیٹی نے تمہاری پاور توڑ دی تھی، ہمیں یہ کام کسی انسان سے کروانا ہوگا۔ سرکار نے اپنا اسمارٹ فون نکالا، اسکرین روشن کی، اس کا انگوٹھا کانٹیکٹ لسٹ نیچے کرتا گیا۔ وہاں کئی ملکوں کے لوگوں کے نمبر ان کے شہر کے نام کے ساتھ محفوظ تھے، یہ سب اس کے کلائنٹس تھے۔ اس نے استنبول کی لسٹ نکالی، کئی ناموں پہ انگلی رکی لیکن نفی پہ سر ہلا، بالآخر ایک نام پہ اس کی آنکھیں چمکی۔ اس نے کال ملائے، فون کان سے لگایا۔ مجھے تم سے کام ہے، اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ حکم کریں سرکار، ایک آدمی کو مارنا ہے لیکن ایکسیڈنٹ سے، اسے بچنا نہیں چاہیے اور یہ کام آج ہی ہونا چاہیے۔ اس کا نام ماہر فرید ہے، ہم تمہیں اس کی تفصیلات بھیج رہے ہیں۔ اس نے موبائل رکھا اور مطمئن نگاہوں سے ان سب کو دیکھا جنہیں صرف اس کی آنکھیں دیکھ سکتی تھیں۔ کہا نا، یہ انسان کے کرنے کا کام ہے۔ طمانینت کی ایک لہر اس کے سارے وجود پہ پھیلتی گئی۔ مبین منزل پہ رات اتری تو لان کی بتیاں روشن لگیں۔ اب کوئی نہیں تھا جو پوچھتا کہ پودوں کو پانی لگایا نہیں، یا نماز پہ آواز دے کر کہتا کہ نماز پڑھ لو۔ گھر میں بہت سے لوگ تھے اور پھر بھی خاموشی تھی۔ ماہی بیرونی زینے چڑھتی اوپر آئی تو اسٹوڈیو کے بند دروازوں کے پیچھے سے روشنی جھلک رہی تھی۔ انہوں نے دروازے پہ دستک کی، پھر سے کھولا۔ سامنے مالا فرش پہ بیٹھی تھی، اس کے بالوں کا ملگجا سا جوڑا بندہ تھا اور اس کے گرد بہت سے کاغذ بکھرے تھے۔ ماہی تحیر سے یہ سب دیکھتے اندر آئی۔ معید نے کھانا کھا لیا؟ بچہ نہیں ہے، کھا لے گا خود ہی۔ ماں کو اس کے کھانے کی ہمیشہ فکر ہوتی تھی، ہمیں بھی کرنی ہے۔ ماہی، تم کیا کر رہی ہو؟ میں نقطے ملا رہی ہوں۔ جب آخری دفعہ میں نے اس عامل کا اسکیچ بنانے کی کوشش کی تھی تو اس نے مجھے ڈرایا تھا اور میں ڈر گئی، اب نہیں ڈروں گی۔ مگر مالا، تم کہتی ہو کہ ماں جادو سے نہیں۔ میری ماں جادو سے نہیں مری، ہاں ان کی موت لکھی تھی جیسے قتل ہونے والوں کی لکھی ہوتی ہے، لیکن قاتل کو معافی نہیں ملتی۔ اس نے چہرہ اٹھا کے ماہی کو دیکھا تو اس پہ کچھ ایسا تھا جو اتنے دنوں میں پہلی دفعہ اسے نظر آیا تھا۔ اس عامل کے جادوؤں نے میری ماں کو 6 ماہ بہت تکلیف دی ہے، مجھے کئی ماہ ہراساں رکھا، اب اور نہیں۔ اس نے دیواروں کی طرف اشارہ کیا، اس عامل کو ڈھونڈوں گی اور اس کو ہائر کرنے والے کو بھی، اور پھر میں اسے اپنی ماں کی ہر تکلیف کا انتقام لوں گی۔ لیکن ہم اسے کیسے ڈھونڈیں گے؟ ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ 2 باتیں ہم جانتے ہیں۔ جب اس نے مہندی کے فنکشن میں مجھ پہ حملہ کیا تھا تو میری گردن سے خون نکلا تھا، مجھے اس کے ہاتھ سے کچھ چبھا تھا۔ یعنی وہ عامل ایک خاص قسم کی انگوٹھی پہنتا ہے جس کا پتھر نوکیلا ہے اور اسے اندر کی طرف موڑے رکھتا ہے، یوں اگر وہ کسی کا گلا دبائے گا تو اس سے خون نکلے گا۔ کیا وہ ہاتھ اسی کا تھا؟ کیا معلوم کسی جن کا ہو؟ وہ انسان کا ہاتھ تھا، اس نے جادو کے ذریعے کیسے کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ اسی کا ہاتھ تھا۔ اور دوسری بات، بال جھلک رہے تھے اور سر پہ نارنجی رومال بندھا تھا، وہ رنگین تصاویر تھی، سفید بال، صاف واضح۔ یہ ہے وہ عامل جس نے میری ماں پہ جادو کیا تھا اور مجھے یقین ہے وہ اب بھی میرے پیچھے ہے۔ ماہی بنا پلک جھپکے ان تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسے، کہاں، مگر اس نے دیکھ رکھا ہے ماہی۔ میں نے بھی۔ وہ بڑبڑائی، مالا چونکی، پھر تیزی سے آگے ہوئی۔
تم اس کو پہچانتی ہو؟ مبین نے اس بات میں سر ہلایا. وہ بالکل شل تھی. یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن. ماہی بے یقینی سے کبھی اسکیچ والے آدمی کو دیکھتی، کبھی چہرہ اٹھا کے مالا کو. یہ ماہی کے حلق سے نکلنے والے اگلے الفاظ پہ کشمالہ ایک پیچھے ہٹی. ایک جھماکے سے اسے یاد آ گیا تھا وہ اس شخص کو کیسے جانتی تھی. سریار میں بنی اپارٹمنٹ بلڈنگز کے سامنے لمبی سڑک تھی جس کے پار بوسفورس کا پرسکون نظارہ. کارنش پہ فٹ پاتھ بنا تھا جہاں فاصلے فاصلے پہ بینچ رکھے تھے. رات گہری ہو چکی تھی. کچھ لوگ بینچوں پہ بیٹھے تھے، کچھ ساتھ ٹہل رہے تھے، کچھ سودے سلف کے شاپر اٹھائے تیز تیز چلتے جا رہے تھے. ایسے میں ماہر شرجو کھائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے دھیرے دھیرے قدم اٹھا رہا تھا. اس کا ذہن کہیں الجھا ہوا تھا. بال ماتھے پہ بکھرے تھے اور شیو آج زیادہ ہی بڑی تھی. وہ جب سے آفس آیا تھا طبیعت مزمل سی ہو رہی تھی. اپارٹمنٹ میں گھٹن ہونے لگی تو وہ نیچے آ گیا. سامنے کہیں کشتیاں کھڑی تھی اور کہیں موسیقی گونج رہی تھی. دفتن وہ رکا، موبائل روشن کیا. اسکرین کی نیلی روشنی اس کے چہرے پہ پڑنے لگی. اس نے مطلوبہ چیٹ کھولی، ایک چیٹ جسے وہ کئی دفعہ کھول کے بند کر چکا تھا. کی پیڈ پہ انگلیاں چلنے لگی. چند الفاظ لکھے پھر مٹا دیے. سر جھٹک دیا. وہ مالا سے نہیں مابینہ سے ملنے جا رہا تھا. کیا کر لے گی وہ زیادہ سے زیادہ؟ غصہ کرے گی، چلائے گی، دیکھتے ہیں. بڑبڑاتے ہوئے وہ آگے بڑھ آیا. اس کی اپارٹمنٹ بلڈنگ سڑک کے سامنے تھی. سڑک پار کرنے سے پہلے آتن دائیں بائیں دیکھا. کوئی کار اس وقت نہیں گزر رہی تھی. قریب میں ایک سیاہ رنگ کی ایس یو وی کھڑی تھی. وہ سڑک پہ آگے بڑھا. ایسے ہی ذہن کے کسی خانے میں خیال ابھرا. وہ ایک 1.5 میل کی واک کے بعد اپارٹمنٹ واپس آیا تھا. یہ ایس یو وی کافی دیر سے اس کے قریب نظر آ رہی تھی. اس کی لائٹس بجھی ہوئی تھی لیکن انجن آن تھا. اس نے قدم آگے بڑھائے. پھر جو ہوا وہ 3 سیکنڈ کے اندر ایک دم سیاہ ایس یو وی کے ٹائر چڑچڑائے. وہ پوری رفتار سے ماہر فرید نے گردن اس طرف گھمائی. قدموں نے حرکت کی لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. سیاہ کار پوری قوت سے اسے ٹکرائی اور زن سے آگے نکل گئی. آس پاس شور بلند ہوا. بہت سے لوگ اس طرف بھاگے جہاں سڑک کنارے ایک آدمی اوندھے منہ گرا ہوا تھا. ساتھ اس کا موبائل چکنا چور ہوا پڑا تھا اور خون کا ایک تالاب تھا جو اس کے گرد جمع ہو رہا تھا. اگر آپ کو ناولز پسند آ رہے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو فالو کر لیں، سبسکرائب، لائک، شیئر اور اپنی فرینڈز فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے. تھینک یو. اللہ حافظ.